کو سیرت سے کہیں نہ کہیں ڈرائیو کرنے پڑتے ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جو تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا وہ بیکار چیزوں سے دور ہی رہتے تھے. جو آج کے دور کے لوگوں کی مشکلات، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، لوگ پریشان ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، تو کیا سیرت میں اس کا کوئی حل موجود ہے؟ کس طرح ہم سیرت سے رہنمائی، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ان حالات سے باہر نکلے. مسلمان کس کام کے کہ بھئی جو چیز کام کے لیے نہیں ہے تو مکروہ تو ضروری ہے. کہ علماء کرام جو ہے وہ انبیاء کے وارثین ہیں. جو وارثین ہیں جب ان کی زندگی اتنی اچھی ہے تو پھر میری زندگی میں کیوں مسئلہ ہے؟ مسلمان چاہے وہ کسی بھی شعبہ زندگی میں ہوں، بے شک، تو ان میں سے اکثریت جو ہے نا وہ دین پر عمل نہیں کرتا. ایسا بھی ہے جو علماء کو بطور خاص جو ہے نا وہ ان پہ تانا زنی کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن بھی اس شکل میں موجود نہیں. سب کی جو ہے وہ آمدنیوں میں سود شامل ہے. پورے دین پر عمل کرنا ایسا ہوگا جیسے ہاتھ میں انگارہ تھامنا. قرآن جو ہے نا وہ لوگوں کے حق میں بھی حجت ہے اور ان کے خلاف بھی حجت ہے. علماء کرام کی جو خاموشی ہوتی ہے وہ لمحہ فکریہ بن جاتی ہے. علماء کا ادب کرنا لازم ہے. مسلمان پر دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. عشاء کے بعد باتیں کرنا منع ہے. ایک شعر ہے بڑا مشہور ہے کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں عمار اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پوڈ کاسٹ. آج میرے مہمان ڈاکٹر بلال میرے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر بلال کو ہم مختلف حوالوں سے اپنے پروگرام کے اندر انوائٹ کرتے رہے ہیں. زیادہ تر حجامے کے حوالے سے ڈاکٹر بلال سے بات ہوئی ہے. ڈاکٹر بلال کی مختلف مصروفیات کے اندر جو 2-3 مصروفیات ہیں جہاں وہ حجامے کے ساتھ وابستہ ہیں، وہیں ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر بلال نے ایم اے اسلامیات مکمل کیا ہے اور اس کے علاوہ عالم دین کا ایک مکمل کورس تو نہیں لیکن ایک شارٹ کورس کرنے میں کامیاب ہو گئے اپنی مصروفیات کے باوجود. تو آج 12 ربیع الاول کی مناسبت سے ہم نے ڈاکٹر بلال کو خاص طور پہ انوائٹ کیا ہے کہ 12 ربیع الاول یقیناً ہمارے لیے تمام جہان کے لیے ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے اور اس کو مختلف حوالوں سے جانا بھی جاتا ہے، پہچانا بھی جاتا ہے اور اس کو ہم لوگ اپنی زندگیوں کا لازمی حصہ رکھتے ہیں. اور اسی حصے کو ڈسکس کرنے کے لیے جو کہ ہماری زندگی کا ایک اہم ترین حصہ ہے، آج ڈاکٹر بلال ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو ڈاکٹر بلال کو میں خوش آمدید کہوں گا. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر. ٹھیک ٹھاک ہے، الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سے مختلف موضوعات پہ بات ہوتی رہتی ہے اور زیادہ تر جو ہوتی ہے وہ حجامے سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. آج میری خواہش یہ تھی کہ ہم حجامے پہ بات نہ کریں. حجامے سے تو آپ لوگ کو دنیا جانتی ہی ہے اور حجامے کے حوالے سے آپ کی جو خدمات ہیں اس کو بھی لوگ پہچانتے ہیں. آج جو میرا مقصد تھا آپ سے ڈسکس کرنے کا وہ یہ تھا کہ 12 ربیع الاول کا دن ہے، اس کی مناسبت سے ہم کوشش کریں گے کہ آج سیرت کے ان پہلوؤں کا جائزہ لے سکیں کہ جو کہ ہماری زندگیوں کے اندر محدود ہوتے جا رہے ہیں. اور محدود ہونے کی وجہ سے یقیناً ہماری زندگی میں جب ہم سیرت سے دور ہوئیں تو یقیناً ہماری زندگی کے اندر کچھ ایسے مسائل یا کچھ ایسی مشکلات ہیں کہ جس کا حل موجودہ دنیا شاید فراہم نہیں کر سکتی. چاہے موجودہ دنیا جتنی ترقی کر جائے، جتنی اس کے پاس علم آ جائے، لیکن کچھ جو زندگی کے مسائل ہیں یا زندگی کے اصول ہیں وہ آپ کو سیرت سے کہیں نہ کہیں ڈرائیو کرنے پڑتے ہیں. تو اسی حوالے سے میری خواہش تھی کہ آج آپ اس حوالے سے کچھ روشنی ڈالیں کہ سیرت رسول کے حوالے سے جو ہم نے بات کرنی تھی یا بات کرنا چاہ رہے تھے کہ کن چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو اگر ہم آج اپنی دوبارہ سے زندگی کے اندر شامل کریں، اس کو اگر ہم اپنے ساتھ شامل کر لیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہماری جو موجودہ زندگی ہے اس کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں. تو سیرت رسول کے حوالے سے جو آپ کا سلسلہ ہے مطالعے کا، اس کو اگر آپ تھوڑا سا جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھنا چاہیں تو بڑی خوشی ہوگی. جی جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج اس حوالے سے مدعو کیا، ورنہ تو ہم عموماً طب اور صحت کے حوالے سے، حجامہ کے حوالے سے ہی بات کرتے رہیں. لیکن کیونکہ جیسا ایک آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس حوالے سے بھی گفتگو کی تھی کہ ہم نے اپنے اس چینل کو تھوڑا سا جو اس کا اسکوپ بڑھایا ہے، تو اس کے اندر ہم ہر حوالے سے بات کریں گے جو کہ ہمارے انسان کی صحت سے متعلق ہے. صحیح ہے. تو اب کیونکہ ہمیں سیرت کے اندر ہر حوالے سے رہنمائی ملتی ہے تو ہمیں اس بات کا یقین ہے اور الحمدللہ کافی حد تک اس کا علم بھی ہے کہ سیرت کے اندر صحت کی بہتری کے حوالے سے بھی رہنمائی اچھی خاصی تعداد میں، اچھی بڑی تعداد میں جو ہے وہ موجود ہے احادیث کی صورت میں. اور اس حوالے سے یعنی میں یوں کہوں گا کہ دیکھیں سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے اوپر آج ہم بات کر رہے ہیں اس مبارک موقع کے اوپر، تو اس میں اس کو کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بالکل. کہ یعنی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ بہترین نمونہ عمل بنا کر بھیجا. اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی پوری کی پوری زندگی ہمارے سامنے رکھ دی ہے اور وہ پوری کی پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ ہے احادیث مبارکہ کی صورت میں، اور وہ آپ کی سیرت کی صورت میں جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے. اور ہم نے اس کے تمام پہلوؤں کو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کھول کر رکھ دیا ہے، حتیٰ کہ جو
گھر کی جو ان کی گھر کے اندر کی زندگی ہے وہ بھی امہات المؤمنین کے ذریعے سے اور ان کے واسطے سے اور ان کی روایت سے جو ہے وہ ہم تک پہنچی ہے. صحیح. جس کے نتیجے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں گھر میں کس طرح سے رہنا ہے, گھر میں کیسے برتاؤ کرنا ہے, گھر کے جو معاملات ہیں, خانگی معاملات ہیں اور اسی طرح سے ازدواجی معاملات ہیں, ہر طرح کے معاملات میں ہمیں جو ہے وہ رہنمائی اور مثال اور نمونہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آتا ہے. اور وہ ہمیں اس لیے بتایا گیا ہے, اس لیے اس کو محفوظ رکھا گیا ہے تاکہ ہم اس کو اپنائیں اور ہم اس کے نتیجے میں ہر طرح کی اپنی مشکلات سے نجات حاصل کریں. ہم دنیا کے لحاظ سے بھی کامیابیاں حاصل کریں اور آخرت کے لحاظ سے بھی کامیابیاں حاصل کریں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی فرمان ہے یا جو کچھ بھی آپ نے فرمایا یا جو کچھ آپ نے کیا ہے, جس کو ہم سنت سے تعبیر کرتے ہیں کہ سنت جو ہے وہ قولی بھی ہوتی ہے اور فعلی بھی ہوتی ہے اور تقریری بھی ہوتی ہے. تو وہ جو آپ کی سنت ہے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کو علم عطا کیا گیا ہے, جو وحی کے ذریعے سے ان تک پہنچایا گیا ہے, وہ اس کے نتیجے میں ظاہر ہوتی ہے. یعنی جس طرح سورہ نجم کی آیت ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, کہ یعنی رسول اللہ علیہ وسلم جو بات بھی کہتے ہیں وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں کہتے یا اپنی مرضی سے نہیں کہتے کہ آپ نے کوئی بھی بات ایسی کہہ دی. ان هو الا وحی یوحی, مگر وہ ان پر وحی کی جاتی ہے. یعنی جو بھی وہ رہنمائی فراہم کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے, وہ اللہ کے علم سے آتی ہے جس کو وہ ہم تک پہنچاتے ہیں. تو ایک بات تو یہ ہو گئی. پھر اس کے بعد ایک جگہ فرمایا گیا کہ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ. یعنی دیں سے مراد ہے کہ جس چیز کا حکم دیں وہ تم پورا کرو اور جس چیز سے وہ منع کریں اس سے تم رک جاؤ. یعنی کہ یہ سنت کی جو ہے نا وہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ سنت کی شرعی حیثیت ہے یا اس کا لا ہونا ہے کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو وہ ہم پر کرنا جو ہے وہ لازم ہے. تو یہ ایک بات تو یہ ہو گئی. اب اس کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری زندگی ہے وہ ایک بہت ہی منظم قسم کی زندگی ہے اور اس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ کوئی فالتو چیز نہیں ہے اس کے اندر سے, یعنی بے معنی چیزیں اس میں ہیں ہی نہیں. اگر کوئی یہ دیکھنا چاہے نا کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا مشغلے تھے, آپ کیا مشغلے آپ نے اختیار فرمائے تھے اور آپ کن چیزوں میں اپنا وقت گزارا کرتے تھے, تو ہمیں ایسے کوئی مشغلے نظر ہی نہیں آتے. اور کچھ ایسے واقعات آئے ہیں سیرت کے اندر کہ جب جوانی کے دور میں نبوت ملنے سے پہلے یعنی اس دور کے اندر کہ جب ایک آدمی نوجوان ہوتا ہے, کم عمر ہوتا ہے, تو اس وقت ان کے وہاں پر بہت رواج تھا, عرب میں میلے لگتے تھے اور اس میں محفلیں ہوتی تھیں, مشاعرے ہوتے تھے اور ہر طرح کی محفلیں ہوا کرتی تھیں, یعنی موسیقی کی محفلیں بھی ہوا کرتی تھیں. تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہی بس دل میں خیال پیدا ہوا یا شیطان نے شاید خیال ڈالا ہوگا کہ میں جو ہے نا میں بھی اس محفل میں شریک ہو جاؤں. تو آپ اس طرف آپ کا ارادہ ہوا اور آپ چلے, لیکن تھوڑا دور جا کے جو ہے نا آپ کو نیند آ گئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو سلا دیا گیا اور آپ جو ہے نا وہ سوتے رہ گئے اور وہ پورا جو میلہ تھا, وہ موسیقی کی محفل تھی, وہ سب گزر گیا اور آپ کی جب آنکھ کھلی تو اگلا دن تھا. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ محفوظ رکھا اور آپ کو جو ہے وہ جانے بھی نہیں دیا گیا اس طرف. اور ویسے بھی یہ بھی ہم نے پڑھا ہے کہ جب آپ بالکل یعنی جب آپ بہت چھوٹی عمر میں تھے تو اس وقت میں آپ کا جو ہے وہ سینہ چاک کر کے آپ کا دل نکال کر فرشتوں نے اس کو آب زمزم سے دھویا تھا اور اس کے بعد اس کو واپس سینے میں رکھ کر اور سینہ سی دیا گیا تھا. یہ شق صدر کا جو واقعہ ہے یہ 2-3 دفعہ آیا ہے. ایک مرتبہ جو ہے وہ جب آپ معراج پر تشریف لے گئے تو اس سے بھی پہلے ایسا کیا گیا, اور ایک جو بچپن کا جو واقعہ ہے یہ بھی جو ہے وہ مذکور ہے تاریخ کی کتابوں میں, سیرت کی کتابوں میں مستند حوالوں سے. تو ایک بات تو یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا وہ بیکار چیزوں سے دور ہی رہتے تھے. اچھا, ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں ہمارا خاص جو موضوع ہے آج کا وہ یہ ہے کہ جو آج کے دور کے لوگوں کی مشکلات ہیں یا ان کے مسائل ہیں, ان کی پریشانیاں ہیں, تو کیا سیرت میں اس کا کوئی حل موجود ہے؟ ہاں بالکل. تو اس موضوع کو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم ڈسکس کریں. اب دیکھیں, ویسے تو سیرت کے تو بے شمار پہلو ہیں جن پہ بات ہو سکتی ہے, لیکن ہم تھوڑا ٹچ کریں گے, لیکن زیادہ فوکس میں رکھوں گا اس بات پہ کہ جو آج کل کا سمجھ لیں کہ ہاٹ ٹاپک ہے. یعنی کہ لوگ چاہتے ہیں کہ بھئی اس موضوع پہ ہمیں کوئی بتائے کہ ہم کیا کریں. مثال میں آپ کو آسان اور عام زبان میں کہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, لوگ پریشان ہیں, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, لوگ جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ جو ہے وہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ دجال بھی جو ہے نا وہ گدھے پر بیٹھ کر کیوں آئے گا. حالانکہ یہ خیر بات کرنی نہیں چاہیے, کیونکہ یہ دیکھیں یہ جو ہے نا حدیث سے ہے, ثابت ہے, اور ایسا اس کو گدھے سے تعبیر اس لیے کیا گیا کہ اس دور کے لوگ سواری کے نام پہ گدھا اور گھوڑا ہی سمجھتے تھے, تو ان کو سمجھانے کے لیے بتایا گیا. لیکن اس کا جو وہ بتایا گیا نقشہ
کہ وہ گدھے کے کانوں کے بیچ میں فاصلہ جو ہوگا وہ 70 فٹ کا ہوگا، تو اس سے ہمیں آج کے دور کے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی وہ کوئی جہاز ہوگا وہ اس کا، جس کی رفتار بھی بتائی گئی اتنی زیادہ کہ وہ کیسے 40 دنوں میں وہ پوری دنیا کا چکر لگا لے گا. صحیح. تو مذاق تو ایک طرف، لیکن بہرحال یہ حقیقت ہے کہ اس وقت میں لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں مہنگائی کے بڑھنے کی وجہ سے. صحیح ہے. اور لوگ جو ہے وہ طریقے ڈھونڈ رہے ہیں، یا تو کوئی ہجرت کرنے کا سوچ رہا ہے کہ بھئی میں جو ہے نا ملک سے ہجرت کر جاؤں اور کسی اور ملک میں جہاں جس کی کرنسی کی ویلیو زیادہ ہو تو وہاں چلا جاؤں، جہاں پہ مواقع زیادہ ہوں، زندگی اچھی گزر جائے. لیکن وہاں کے دوسرے مسائل ہیں، یہ بھی ہمیں لوگوں سے پتہ چلتا رہتا ہے کہ بھئی یعنی کہ وہ ایک اس حوالے سے ایک شعر ہے بڑا مشہور ہے کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. تو ابھی اگر ہجرت کر کے بھی چین نہیں پایا تو پھر یہ لوگ کہاں جائیں گے. تو یہ اس وقت میں جو ہے نا یعنی ایک بڑا اس وقت میں لوگوں کا کیا کہنا چاہیے کہ سوچ کا محور جو ہے نا وہ یہی چیز بنی ہوئی ہے کہ کیسے ہم ان حالات سے باہر نکلیں، کیسے مہنگائی کم ہو. اور مہنگائی کم ہونے کا ان کو کوئی آثار نظر ہی نہیں آتے. ہر آدمی اس سے مایوس ہے کہ کبھی مہنگائی دوبارہ کم ہوگی. یعنی ڈالر اوپر گیا تو چیزوں کی قیمتیں بڑھ گئیں، ڈالر نیچے آیا تو قیمتوں کی چیزیں نیچے نہیں آئیں، چیزیں جو ہے نا وہیں کی وہیں کھڑی ہیں، وہی قیمتیں ان کی ابھی بھی. تو یہ یعنی کہ تو سیرت رسول ڈاکٹر بلال ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ سیرت رسول سے ہم ان ساری چیزوں کو جاننا چاہتے ہیں کہ کس طرح ہم سیرت سے رہنمائی لینا. مطلب ہمارے تو خواہش یہی ہوتی ہے کہ بھائی چلیں اب ایک مشکل تو آ گئی، ایک پریشانی آ گئی ہے، پاکستان جن بھی حالات کا شکار، شاید ساری دنیا شکار ہوگی جن بھی حالات کا، تو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ان حالات سے باہر نکلے. اب اس کے لیے ہم جب رہنمائی لیتے ہیں سیرت سے تو بہت سارے لوگوں کا خیال یا اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ سیرت اس حوالے سے کہاں سے رہنمائی کرے گی. اس دور میں تو پیٹرول نہیں ہے، اس دور کے اندر ہوائی جہاز گاڑیاں نہیں ہیں، اس دور کے اندر لوگ معاشی طور پہ ہجرت نہیں کر رہے ہیں، یعنی کہ باہر جو جاتے ہیں. تو وہ پھر یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی اب اس کا حل کیا ہے. یعنی کہ اگر آپ اس کو اللہ کے رسول کی زندگی کے اندر جا کے تلاش کریں، اور ہم چاہتے ہیں کہ بھئی تمام زندگی کے پہلوؤں کے اندر ہم اللہ کے رسول سے رہنمائی لیں، تو یہ اس موجودہ دور کے اندر ایسی بات ہے اب ہم تاریخ میں پیچھے تو نہیں پلٹ سکتے، اسی دور میں ہم نے رہتے ہوئے کچھ نہ کچھ حل نکال لیں. بالکل. تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے، یا آپ کے پاس کیا اس حوالے سے کوئی موقف ہے کہ جس کو ہم عوام الناس کے اندر رکھ سکیں کہ لوگ اس کو مطمئن ہو سکیں کسی حد تک؟ دیکھیں جیسے ابھی میں نے ایک مثال دی نا کہ اس دور میں گدھے کی مثال دی گئی، لیکن وہ بات جو ہو رہی تھی وہ جہاز کے بارے میں ہو رہی تھی جو ہم گمان کر سکتے ہیں، تطبیق کر سکتے ہیں اس کی. تو اسی طرح سے دیکھیں جو اس دور کے اندر رہنمائی دے دی گئی ہے نا وہ آج تک کے کیا قیامت تک کے لیے کافی ہے. صحیح ہے. یعنی ہمارا جو دین ہے مکمل دین ہے، قرآن جو ہے وہ اللہ کی آخری کتاب ہے، آخری کلام ہے لوگوں سے اللہ نے جو کلام کیا ہے، اور اس کے اندر ان کے تمام مسائل کا حل موجود ہے. یہ ہمارا یقین ہے بحیثیت مسلمان. اگر ہمارا یقین ہی نہیں ہے تو پھر مسلمان کس کام کے. صحیح ہے. اچھا اب دیکھیں اب اس سے رہنمائی نکالنا یہ علماء کا بھی کام ہے کہ وہ اس میں سے رہنمائی کو اخذ کریں اور لوگوں تک پہنچائیں. صحیح ہے. تو اس میں کچھ چیزیں جو میری سمجھ میں آتی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق ملتا ہے وہ ملتا ہے سادگی کا، کہ آپ جو ہے وہ اپنی زندگی میں آپ نے سادگی کو اختیار کیا تھا، اس کو پسند کیا تھا. صحیح ہے. اور وہ سادگی ہر لحاظ سے تھی. یعنی وہ کس لحاظ سے تھی آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں. جیسے ایک مثال میں دیتا ہوں پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے اور آپ کے جسم کے اوپر چٹائی پہ لیٹنے کی وجہ سے نشان پڑ گئے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس جو ہے وہ آئے اور آپ کو دیکھا اس حال میں کہ آپ لیٹے ہوئے، قمیض آپ نے اتاری ہوئی ہے اور آپ کے بدن مبارک کے اوپر جو ہے وہ چٹائی کے نشان پڑے ہوئے. جب آپ کے پاس وہ آئے تو وہ دیکھ کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیصر اور کسریٰ تو اپنے محلات میں بڑے عیش کر رہے ہیں اور بہت ہی دنیا کے اندر جو ہے وہ یعنی دنیا کے فائدے اٹھا رہے ہیں اور بہت ہی آسائش کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اور آپ جو اللہ کے نبی ہیں آپ کا یہ حال ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر آپ جو ہے وہ مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ اے عمر کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ وہ دنیا میں مزے کر لیں اور ہم آخرت میں مزے کریں. مفہوم اس طرح سے ان کی بات کا. تو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو فقر تھا، یہ جو ان کی سادگی والی زندگی تھی، یہ اختیاری تھی. اس کے بارے میں کئی علماء نے لکھا ہے کہ یہ اختیاری فقر تھا، ورنہ تو جو فتوحات ہوئیں اور اس کے بعد مال غنیمت آیا اور اس کے بعد جو ہے وہ فراوانی ہو گئی مال و دولت کی اور زمینوں کی، جائیداد کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو بہت ہی عیش و آرام والی زندگی گزار سکتے تھے. بلکہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک دفعہ یعنی پوچھا بھی گیا آپ سے کہ آپ کہیں تو آپ کے لیے ہم احد پہاڑ کو سونے کا بنا دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں نہیں چاہتا اس طرح. اور وہ بالکل یعنی کہ سادگی کے ساتھ. اور رہائش کیسی ہوتی تھی کہ جو بستر تھا آپ کا تو وہ چمڑا ہوتا تھا جس کے اندر جو ہے وہ کھجور کے درخت کی چھال بھری ہوئی ہوتی تھی. یہ آپ کا بستر تھا. تو ایک مرتبہ جو ہے وہ کوئی کسی صحابیہ نے آپ کے لیے جو ہے وہ یا کسی ام المؤمنین نے یا صحابیہ نے آپ کے لیے کوئی گدا بنا کر بھیج دیا روئی کا، اس طرح کا کوئی نا، جس پہ آپ کو جب آپ لیٹے تو
آپ کو لگا کہ یہ تو بہت ہی نرم ہے, تو آپ نے فرمایا کہ بھئی اس سے مجھے جو ہے وہ صبح اٹھنے میں مشکل ہوئی, نماز کے لیے اٹھنے میں مشکل ہوئی, تو آپ نے کہا کہ اس کو واپس کر دو, واپس کر دیا انہوں نے کہا وہی جو میرا بستر ہے وہی رہنے دو. تو اس طرح سے جو ہے نا ایک تو یہ نہیں, ہمیں سادگی ہر معاملے میں نظر آتی ہے, اسی طرح سے کھانے کے معاملے میں بھی. اب کھانے کے معاملے میں آپ سادگی کا عالم یہ دیکھیں کہ جو بات فرمائی, ارشاد فرمایا, ایک تو یہ بات ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں ایک مرتبہ کھانا کھایا کرتے تھے. صحیح ہے. پھر آپ نے جو امت کے لیے ارشاد فرمایا وہ یہ کہ انسان کے لیے ایک لقمہ یا 2 لقمے کافی ہیں, انسان کی کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے ایک لقمہ یا 2 لقمے کافی ہیں. اگر کسی کو بہت ہی زیادہ کھانا ہے تو وہ اپنے پیٹ کے 3 حصے کر لے, ایک حصہ کھانے کے لیے رکھے, ایک پانی کے لیے اور ایک ہوا کے لیے خالی چھوڑ دے. صحیح ہے. پھر ایک اور اصول یہ بیان فرمایا کہ کھانا اس وقت تک کھاؤ جب تک تمہیں بھوک لگ رہی ہے, اور جب بھوک لگ رہی ہو تو اسی وقت کھانا چھوڑ دو. یعنی کہ ہم تو دیکھیں بھوک لگی نہیں رہی ہوتی ہے تو ہم کھا رہے ہوتے ہیں, اور بھوک ختم ہونے کے بعد بھی ہم کب تک کھاتے ہی رہتے ہیں. تو ہمیں حکم کیا دیا جا رہا ہے کہ بھوک جب تک آپ کی باقی ہو اس سے پہلے کھانا چھوڑ دو, اس سے پہلے روک دو کھانا. صحیح ہے. تو اب یہ یعنی کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جب انسان اگر کوئی اس طرح کی زندگی گزارے گا تو اس کی زندگی میں سے کتنے خرچے کم ہو جائیں گے اس کے, یعنی اس کے کھانے کا خرچے کم ہو جائیں گے. پہلی بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چھنا ہوا آٹا نہیں کھایا, آپ نے کبھی میدا نہیں کھایا, آپ نے کبھی جو ہے وہ چاول بھی نہیں کھائے, آپ نے جو ہے وہ گندم کبھی نہیں کھائی, تو آپ نے جو ہے نا وہ جو کا آٹا کھایا, جو کی روٹی, اور وہ بھی موٹا یعنی کہ چھنا ہوا جو ہوتا ہے نا, تو اس طرح کا آٹا آپ نے جو ہے وہ اس کی بنی ہوئی روٹی کھائی جو ہم آج کے دور کے لوگ چبا بھی نہیں سکتے, مگر وہ روٹی ہمارے سامنے آ جائے ہم سے نگلی بھی نہیں جائے گی, وہ آپ نے جو ہے وہ کھائی ہے. اور اس کے علاوہ یعنی کہ کئی مقامات پر ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ کوئی شخص اپنے مکان کے اوپر کوئی گنبد کی طرح کی چیز جو ہے وہ تعمیر کر رہے ہیں. کوئی صحابی تھے جو کہ اپنے مکان کے اوپر کوئی ایسی چیز تعمیر کر رہے تھے جو صرف آرائش کے لیے ہوتی, ڈیکوریشن کے لیے. صحیح. تو آج کل تو آپ نے دیکھا ڈیکوریشن کے لیے ہم لوگ کیا کیا نہیں کرتے ہیں, اور کیا کیا جو ہے نا کتنے ڈیزائن نہیں بناتے ہیں اپنے مکانوں کے اوپر. تو آپ نے اس کو دیکھا تو آپ نے اس کو ناپسند فرمایا, آپ کا کہیں آتا ہے کہ چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. اس چیز کو آپ نے پوچھا کہ یہ کس کا مکان ہے, تو آپ کو صحابہ نے بتایا کہ یہ فلاں صحابی کا مکان ہے. تو بہرحال آپ نے اس کے اوپر ناراضگی کا اظہار کیا اور پھر آپ وہاں سے چلے گئے. تو ان صحابی کو یہ اطلاع ملی کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور انہوں نے جو ہے نا وہ یہ دیکھا تھا اور اس کو ناراضگی کا اظہار کیا تھا, انہوں نے فوراً اس کو گرا دیا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ بعد میں آپ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے معافی مانگی. اور تو یعنی کہ آپ نے ایک اور جگہ پہ یعنی کہ اس میں کیا کس بات کی نفی تھی کہ بھئی جو چیز کام کے لیے نہیں ہے, جو فنکشنل نہیں ہے, تو وہ بنانا یعنی کہ ممنوع نہیں نہ صحیح تو کم از کم مکروہ تو ضروری ہے. یعنی کہ وہ جو ہے نا یعنی ہمیں کیا کہنا چاہیے کہ جو ضروریات ہیں بس وہ پوری کرنی چاہیے, جو ہمیں سبق دیا کہ ضروریات کو صرف پورا کرو, لیکن جو عیاشی والی بات ہوتی ہے نا کہ جو ضرورت سے زیادہ ہے, اضافی ہے, وہ خرچے نہیں کرو, وہ کام نہ کرو, مکان اس طرح سے تعمیر نہ کرو. اچھا اس میں کیا سبق انہوں نے کس طرح سے اور کیا ارشاد فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر چلتے چلتے کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے تھک کے بیٹھ جائے اور تھوڑی دیر آرام کر کے پھر چل پڑے. تو بس جیسے وہ بیٹھ گیا کہ تو اب وہ بیٹھنے کے لیے کوئی محل تھوڑی بنائے گا, تو وہ تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے رکنا ہے بس, اور پھر چل پڑنا ہے آگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کا عملی نمونہ تھی. یعنی آپ کا جو گھر تھا وہ اتنا چھوٹا سا گھر تھا, ابھی جو مسجد نبوی ہے پورا مدینہ شہر جو ہے نا وہ اس کے اندر آ چکا ہے, جو اس وقت تھا, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ شہر تھا, اب وہ پورا شہر جو ہے وہ اس مسجد کے اندر موجود ہے. یعنی اتنی مسجد وسیع ہو چکی ہے یہ. تو اور اس وقت وہ اتنا چھوٹا سا شہر تھا, اور اس کے اندر جو ان کے یعنی کمرے تھے, جو حجرے تھے ان کے, وہ بہت چھوٹے چھوٹے بالکل ضرورت کے مطابق کہ انسان بس اس میں لیٹ جائے, بیٹھ جائے اور جو ہے نا کھڑا ہو جائے, تو بس اس کے لیے اتنی جگہ ہے اس کے اندر نا. بہت ہی سادگی کے ساتھ یعنی انہوں نے زندگی گزاری. اب میں جو بات اس سے کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں یا اس میں سے میں جو اخذ کر کے بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے آج کل کے دور میں اپنے خرچے بہت زیادہ بڑھا لیے ہیں. تو اب دیکھیں مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں, لیکن 2 بڑے طریقے ہیں کہ یا تو آپ اپنی آمدنی کو بڑھائیں یا آپ اپنے خرچوں کو کم کریں. اور اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے اپنے خرچوں کو کم کریں, بعد میں آپ آمدنی بڑھانے کا سوچیں. تو اب خرچے کم کیسے ہوں گے, وہ سادگی کو اختیار کر کے ہوں گے. بہت سارے ہمارے ایسے خرچے ہیں جو کہ یعنی کہ اس وقت میں کہہ لیں تو عیاشی میں آتے ہیں, اور اگر ہم سادگی پہ آ جائیں, سادہ زندگی گزارنے کی طرف ہم آ جائیں, ہم بڑی گاڑیوں کے بجائے ہم چھوٹی گاڑیاں استعمال کرنا شروع کر دیں, ہم موٹر سائیکل پہ آ جائیں یا ہم سائیکل پہ آ جائیں یا پیدل چلنا شروع ہو جائیں, جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں پیدل چل کے چلے جائیں. ہم تو اگر گلی کے کونے پہ بھی جانا ہوتا ہے تو ہم بائک پہ یا گاڑی میں بیٹھ کے جا رہے ہیں. بالکل ایسے ہی.
نماز پڑھنے بھی جانا ہے تو ہم پیدل نہیں جاتے، تو ہم نے پیدل چلنا چھوڑ دیا، ہم جو ہے فطرت سے دور ہوتے چلے گئے. اب ہماری زندگیاں جو ہے نا وہ مصنوعی زندگیاں ہیں. بے شک تو اس کے لیے پھر اس کو قائم رکھنے کے لیے پھر اخراجات ہوتے ہیں، بہت زیادہ اخراجات ہوتے ہیں. صحیح ہے. تو ایک ہماری یعنی کہ کیا کہنا چاہیے، سیرت سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سادگی کو اپنی زندگی کے ہر پہلو کے اندر، ہر معاملے کے اندر اس کو اختیار کریں. صحیح ہے. تو ہمارے بہت سارے خرچے کم ہو جائیں گے. خرچے آپ کی آمدنی سے اگر کم ہو گئے تو آپ جو ہے وہ آزاد ہو جائیں گے اس معاشی مجبوریوں سے، مہنگائی سے، اور بہت ساری چیزیں آپ کے لیے بے معنی ہو جائیں گی کہ بھائی آپ کی آمدنی جو ہے نا وہ آپ کے خرچے سے زیادہ ہے، آپ کا خرچہ آمدنی سے نیچے آ گیا ہے، تو بس آپ یعنی کہ اب نکل آئیں گے اس کرائسس سے جس میں بھی جس کا ہم شکار ہیں. تو یہ بھی میں نے صرف ایک اصولی بات کی ہے، اب اس کو ہر آدمی اپنی سچویشن کے لحاظ سے امپلیمنٹ کر سکتا ہے. اچھا دیکھیں ڈاکٹر بلال، اس حوالے سے کچھ چیزیں آپ نے بے شک یقیناً سیرت کا موقع ہے، اس حوالے سے سیرت کا ذکر ہونا بہت ضروری ہے، لیکن ہمارے جو سننے والے لوگ ہوتے ہیں بہت دفعہ عام لوگ ہوتے ہیں، عام انسان ہوتے ہیں، اپنے مشکلات کو وہ یقیناً چاہتے بھی ہیں کہ وہ سیرت کے ذریعے حل کریں، اور اصولی بات ان کے سامنے یہ، جیسے آپ نے بھی ذکر کی ہے، علماء کرام بھی ذکر کرتے ہیں، ہمارے سامنے یہ بھی حدیث ہے کہ علماء کرام جو ہیں وہ انبیاء کے وارثین ہیں. بالکل ایسا ہی ہے ہمارے یہاں، اگر حدیث کے الفاظ کچھ آگے پیچھے نہ ہو تو میں تو اتنا بہتر علم ورثۃ الانبیاء. جی تو وہ جب اپنی موجودہ زندگی کے اندر، موجودہ حالات کے اندر جب علماء کرام کو دیکھتے ہیں اور جو ان کی زندگی کا جب موازنہ کرتے ہیں اصولوں کے ساتھ جا کے، تو آپ کی یہ باتیں نا ان کو پھر تکلیف دینا شروع کر دیتی ہیں، اور ان کو یہ پریشانی شروع ہوتی ہے کہ جب وہ علماء کرام کی زندگی دیکھتے ہیں تو ان کے جو نرم بچھونے ہیں نا، تو وہ ایسے نرم ہے کہ جس کا شاید مقابلہ بادشاہ اس دور کے جو ہے نا وہ کیسر و کسریٰ کے اور جو ہے وہ شام کے اور جو ہے وہ دیگر جگہوں کے شاید بادشاہ بھی نہیں کر سکتے تھے جو موجودہ دور کے علماء کرام. جب وہ سفر کی سواری کی بات کرتے ہیں تو ان کے پاس جو گاڑیاں لینڈ کروزر، پراڈو اور بڑی بڑی گاڑیاں جب وہ دیکھتے ہیں نا تو ان کی آنکھوں کے اندر بھی ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ شاید ہمیں بھی، جب دین کے ساتھ ان کو سب کچھ مل سکتا ہے تو ہمیں بھی ملنا چاہیے. جب کھانے کی بات آتی ہے اور جب ان کے دسترخوان اور ان کے کھانے وہ دیکھتا ہے غریب آدمی، تو اس کو یہ تکلیف پریشانی شروع ہوتی ہے کہ جہاں جو وارثین ہیں جب ان کی زندگی اتنی اچھی ہے تو پھر میری زندگی میں کیوں مسئلہ ہے. مطلب اس کے سامنے ایک مسئلہ پیدا ہی ہوتا ہے کہ بھائی ورثہ کو تو سب کچھ مل رہا ہے، جو انبیاء کے ورثہ ہیں ان کو تو سب کچھ حاصل ہو گیا ہے، مجھے کچھ بھی حاصل نہیں ہو پا رہا. جب وہ ان کی زندگی کو دیکھتا ہے اور ان کی باتوں کو ایک طرف رکھتا ہے، جب وہ رسول کو اپنے سامنے پڑھتا ہے اور جو علماء کرام پیش کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کچھ اور دکھ رہا ہوتا ہے. جب وہ ان کی زندگیوں کے اندر جا کے دیکھتا ہے، جب وہ ان کے محلات، ان کے گھر، ان کی گاڑیاں، ان کے بزنس، ان کے پروٹوکول دیکھتا ہے تو پھر وہ یہ سوال کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ پرابلم کیا ہے. مطلب اب ایسی حالات کے اندر اگر ایک عالم یا کوئی علماء یا ہم بھی بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں بآسانی، تو اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہم شاید جس اسٹوڈیو میں بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں وہاں پر اے سی بھی لگا ہوا ہے، وہاں پر بھی بہت کچھ فیسلٹیز ہمارے پاس موجود ہیں، تو وہ جو بیچارہ غریب آدمی ہے یا جو آج کل کے معاشی حالات سے تنگ ہے تو اس کے دماغ میں یقیناً کہیں نہ کہیں کھلبلی مچتی ہے نا، وہ پریشان ہوتا ہے کہ یار یہ جو باتیں ہیں یہ باتیں سننے میں تو بہت اچھی ہیں، بہت اصولی ہیں، لیکن جب اس کا امپلیمنٹ کرنے کا ٹائم آ رہا ہے تو جو لوگ امپلیمنٹ کرنے والے ان کی زندگی اس کے بالکل برخلاف ہے. تو ایسے میں وہ کنفیوز ہوتا ہے. اس کنفیوژن میں کیا کرے؟ وہ اب پھنس گیا، وہ تو بیچارہ پریشان ہے، وہ تو کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی مجھے بھی سب چاہیے، مجھے بھی پراڈو لا کے دو، مطلب میں بھی سنت رسول کے مطابق زندگی گزاروں گا، لیکن اس وقت کہ جب میرے پاس اے سی لگا ہوا ہو، مجھے بھی ہر سال حج اور عمرے کا موقع مل رہا ہو، تب کہیں جا کے میں سنت رسول پہ عمل کر سکوں گا، ورنہ تو میں پھر آدمی کو فیلنگ یہ آتی کہ شاید میں تو کہیں جہنمی ہو رہا ہوں. اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، مطلب کس طریقے سے ڈیفائن کریں؟ وہ سلیمان علیہ السلام کے وارث ہوں گے نا. اچھا وہ سلیمان نبی تھے نا جی، اور وہ بادشاہ بھی تھے، ہاں، تو اور سارے خزانے بھی تھے ان کے پاس. صحیح ہے، تو بھائی وہ ان کے ہوں گے وارث، ہو سکتا ہے. اچھا وہ ان کے وارثین میں سے، تو اللہ کے رسول کے وارثین میں سے نہیں؟ اللہ کے رسول کے وارثین میں سے دیکھیں اب وہ ہوتا ہی ہے کہ آپ جب یہ بات کہیں گے تو وہ آپ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال بھی دیں گے، اور جو ہے وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال بھی دیں گے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مثال بھی دیں گے، وہ بھی تاجر تھے بہت بڑے. صحیح ہے. تو مثالیں اس طرح کی بھی موجود ہیں، لیکن اس میں دیکھیں اب ہم تو وہی بات ہوگی کہ ہم ان کے کیونکہ ذاتی حالات کو نہیں جانتے کہ وہ کیسے ان کے پاس یہ آیا ہے سب کچھ، تو ہم اس پہ اگر ہم اپنی طرف سے سوچیں گے تو وہ بدگمانی ہوگی کیونکہ ہمیں حقیقت کا نہیں معلوم. صحیح ہے. اچھا لیکن بہرحال ایسے بھی علماء موجود ہیں جو کہ نبی کے وارث اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں اپنے عمل سے. ایسے علماء بھی ہیں، البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ بہت کم ہیں، بہت چھپے ہوئے ہیں، بہت ان سے آپ لوگ واقف ہی نہیں ہوتے عام لوگ ان سے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو میڈیا پہ نہیں آتے کبھی بھی، وہ تصویر بھی نہیں کھنچواتے، جو بالکل سے سمجھ لیں کہ آپ کیا کہنا چاہیے، بنیاد پرست اس کو آپ کہہ لیں، یا آپ اس کو وہ کہیں کہ وہ شخص جو کہ بالکل
100% کوشش کر رہا ہے عمل کرنے کی. صحیح ہے. میں بھی کچھ ایسے علماء کو جانتا ہوں, کچھ ہمارے اساتذہ میں ایسے لوگ ہیں جو کہ ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. بے شک. ان کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے. اس طرح کے جو ہے نا وہ لوگ ہیں جو ان کی تنخواہیں آج کے دور میں بھی 10-15 ہزار ہیں اور اس میں گزارا کر رہے ہیں. اچھا. اور وہ کسی سے کچھ مانگتے بھی نہیں ہیں. صحیح. اس طرح کے لوگ بھی ہیں. لیکن ایسے لوگ میں نے کہا نا بہت ہی کم ہیں, بہت ہی کم ہیں. تو لیکن موجود ہیں کچھ نہ کچھ علماء ایسے جو کہ واقعتاً ورثۃ الانبیاء والی اس پہ پورا اترتے ہیں. لیکن بہرحال پھر بھی میں کہوں گا کہ چلیں جو لوگ اس وقت میں یعنی ہاں البتہ ایک ہوتا ہے اسراف والا معاملہ, ایک ہوتا ہے کہ بس اچھے طریقے سے گزارا کرنا, ایک ہوتا ہے کہ بھائی آپ راڈو جو ہے نا وہ ابھی کروڑوں میں چلی گئی ہے, ظاہر ہے لینڈ کروزر جو ہے 7-8 کروڑ کی ہو گئی ہے. تو وہ تو اگر کوئی رکھا ہوا ہے تو بھائی وہ تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, اس کا معاملہ اللہ کے حوالے, اللہ جانے وہ جانے. ہمیں تو دیکھیں اپنا حساب دینا ہے نا. ہاں پھر یہ ہے کہ اس میں یعنی کہ انسان اس وقت میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان چاہے وہ کسی بھی شعبہ زندگی میں ہوں تو ان میں سے اکثریت جو ہے نا وہ دین پر عمل نہیں کر رہی. ہم سمیت جتنے بھی مسلمان ہیں اس میں سے اکثریت جو ہے وہ دین پر پورا عمل نہیں کر رہی. دین سے بہت حد تک ہم لوگ ہٹ چکے ہیں. یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم دین پہ عمل کر رہے ہیں, ہمارے نام مسلمانوں جیسے ہیں, اور لیکن ہمارے آپ عادات دیکھ لیں, ہمارے معاملات دیکھ لیں, ہمارے اخلاق دیکھ لیں, آپ ٹریفک کا ہی خالی حال دیکھ لیں. آپ باہر نکلیں اور ٹریفک کا آپ صورتحال دیکھیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس قوم کے اخلاق کیسے ہیں. یعنی کہ جو دوسرے کو راستہ نہ دینا, آگے یعنی کہ اپنی گاڑی کو آگے بڑھا دینا, اگلے بندے کو جو ہے نا وہ اگر مار بھی دیا ہے, غلطی اپنی بھی ہے تو الٹا اس پہ چڑھائی کر دینا. یہ نہیں کہ اپنا کوئی آپ غلطی مان لیں اور اس کو تسلیم کر لیں. پھر اسی طرح سے یعنی جو ہمارے جو مالی معاملات ہیں اس کے اندر خیانت ہے, جھوٹ ہے, دھوکہ دہی ہے, ملاوٹ ہے, ذخیرہ اندوزی, یہ سارے ہی جتنے گناہوں پہ سمجھے قومیں پوری تباہ ہوئی ہیں نا وہ ہمارے پورے معاشرے میں موجود ہیں. تو آپ کے علماء بھی اسی معاشرے کا ہی تو حصہ ہیں. اور ہمارا یعنی ہر طبقہ, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر طبقہ جو ہے نا وہ اسی کا شکار ہے. جو لوگ دیکھیں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو علماء کو بطور خاص جو ہے نا وہ ان پہ تانا زنی کرتا ہے. اس کے آپ نے سوال پوچھا, آپ کے پیچھے اس کا مقصد نہیں ہے, ایسا مقصد آپ کا نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ علماء کی آڑ میں اسلام پہ نشانہ رکھیں. ایسے لیکن ایک طبقہ ایسا ہے جو کہ مولوی کو برا کہتا ہے کیونکہ اس کی نظر میں مولوی اسلام کا سمبل ہے. بے شک ایسا مولوی کو جو ہے نا وہ سامنے رکھ کے, اب مولوی کی دیکھیں ہمیں سنت میں کوئی مولوی نظر ہی نہیں آتا کہ کوئی مولوی ہو جو کہ جو ہے نا کوئی یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, سب سے بڑے جو مثال تھے وہ خود تھے, پھر ان کے صحابہ کرام تھے اس کے بعد. لیکن اس میں ہمیں اس طرح کا معاملہ نہیں نظر آتا جو آج کل کے دور میں ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ آج کل کے دور کا ایک اس کو کیا کہنا چاہیے کہ ایک ہنگامی صورتحال کے اندر جو چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں نا, جو سسٹم بن جاتے ہیں, جو کہ سسٹم نہیں تھا کبھی بھی, کوئی نصاب نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ کوئی نصاب بنا ہوا ہو, کوئی اس وقت میں کوئی صحیح بخاری موجود نہیں تھی, اس وقت میں کوئی حدیث کی کتاب موجود نہیں تھی, حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن بھی اس شکل میں موجود نہیں تھا جو ہم آج جس شکل میں پڑھتے ہیں. یعنی کہ وہ بھی بکھرا ہوا تھا, جمع بھی کیا گیا اس کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں, اس کے بعد اس کو چھاپا بھی گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں, اور اس وقت تک وہ 7 الگ الگ لہجوں کے اندر موجود تھا. پھر اس کو ایک لہجے پہ جو قریش کی قرات تھی اس کے اوپر اس کو یعنی کہ رکھا گیا باقی, اور باقی سب کو ختم کر دیا گیا, جلا دیا گیا جتنے باقی نسخے تھے, تاکہ جو ہے وہ کوئی اس میں ابہام پیدا نہ ہو. جو غیر عرب اقوام تک اسلام پہنچ گیا, عجم تک پہنچ گیا ہے, تو پھر اس میں کہیں لوگ جو ہے نا جن کو عربی نہیں آتی ہے تو وہ ناواقفیت کی بنا پہ قرآن کی الگ الگ وہ نہ بنا لیں کہ یہ قرآن الگ ہے وہ قرآن الگ ہے. تو ایک کو باقی رکھا گیا, باقی سب کو ختم کر دیا گیا. تو بہت ساری چیزیں نا وہ بعد میں یعنی کہ وہ اس وقت میں نہیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, وہ بعد میں پھر ضرورت کے مطابق پیدا ہوتی گئیں. تو آج کل کے دور میں بھی اس وقت میں اب جو نظام موجود ہے جس میں جو علماء کا ایک نظام ہے, یہ جو ایک نصاب ہے جس سے گزر کے کوئی شخص عالم بنتا ہے, تو وہ اس موجودہ دور کی سمجھ لیں آپ اس کے حساب سے ہے. اور ہم نے بہت ساری چیزوں پہ کمپرومائز کیا ہوا ہے. ہم ابھی سودی نظام میں ہم زندہ رہ رہے ہیں, ہم سارے ہماری حکومت نے سود پہ قرضہ لیا ہوا ہے, ہم سب کی جو ہے وہ آمدنیوں میں سود شامل ہے, کیونکہ یہ حدیث ہے کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ کوئی انسان جو ہے نا سود سے نہیں بچ سکے گا. اگر وہ خود سود نہیں کھائے گا تو سود کا دھواں تو اس تک ضرور پہنچے گا. اور اسی طرح سے پھر جو یعنی کہ تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ جب پورے دین پر عمل کرنا ایسا ہوگا جیسے ہاتھ میں انگارہ تھامنا. تو یعنی کہ اس وقت میں پورے دین پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہوگا. ایک اور بھی حدیث ہے جس کا یہ مفہوم ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا اس دور میں اگر کوئی شخص 90% دین پہ عمل کرے گا اور 10% پہ بھی عمل نہیں کرے گا تو اس کی بخشش کی ضمانت نہیں دی جا سکتی. لیکن ایک دور ایسا آئے گا کہ جس میں اگر کوئی شخص 90% پہ عمل نہیں کرے گا لیکن 10% پہ بھی عمل کرے گا تو اس کی بخشش ہو جائے گی. اس طرح کے مفہوم کی حدیث موجود ہے. یعنی کہ آپ ایک دفعہ علماء کرام کو بچا کے نکال لیں. نہیں بچا نہیں رہا ہوں میں,
میں کہہ رہا ہوں بھائی جو دیکھیں میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم بدگمانی نہیں کر سکتے کہ بھائی وہ مال ان کے پاس آیا کہاں سے. صحیح ہے. اچھا اگر آپ کے پاس مال ہے, آپ کا اچھا کوئی کاروبار ہے, تو آپ کو منع نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کا اظہار کریں جو آپ کے اوپر آپ کے پاس اللہ کی نعمت موجود ہے, اور آپ بالکل آپ غریب بنے رہیں. اس سے بھی منع کیا گیا کہ آدمی کے پاس مال بھی ہو اور وہ غریب بن کے لوگوں کے سامنے جائے کہ لوگ اس کو مسکین سمجھیں. یا کوئی آج کل کے دور کے حساب سے اگر ہم سوچیں تو کوئی شخص سوچتا ہے کہ یار مجھ سے کوئی پیسے ہی نہ مانگ لے تو میں زیادہ جو ہے نا اپنا مال شو نہ کروں. صحیح ہے. تو لیکن مال کا اظہار کرنا میں ممانعت نہیں ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں وہ ہو حلال ذرائع سے حاصل کیا گیا. اب اس کے بعد اس شخص کی مرضی ہے. بھائی اچھی بات تو یہ ہے کہ وہ نہ کرے, اپنے اس دولت کو لوگوں میں غریبوں میں تقسیم کر دے, لیکن ایسا کرنا آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ یعنی کہ کون کرتا ہے کہ اپنی دولت کو سب کو غریبوں میں بانٹ دے اور خود وہ غریب ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا نا, نہیں کرتے لوگ ایسا, کوئی بھی نہیں کرے گا. جو مولوی کو برا کہہ رہا ہے نا وہ بھی نہیں کرے گا. صحیح ہے. تو یہ تو کوئی بھی نہیں کرتا. ہاں اس نے اگر حلال ذرائع سے وہ حاصل کیا ہے مال تو ٹھیک ہے, اگر نہیں کیا ہے تو وہ اللہ کے یہاں جواب دہ ہوگا, وہ اپنا حساب کتاب دے گا. اور دیکھیں قرآن یہ بھی حدیث ہے کہ ایک شخص جو ہے نا وہ قیامت کے دن جس کو کہا گیا نا کہ وہ دوزخ میں وہ یعنی جیسے کیا کہنا چاہیے اس کی آنتوں سے اس کو بیچ میں یعنی میخ گاڑ کے اور وہ اس کی آنتیں اس میں بندھی ہوئی ہوں گی اور وہ اس کے گرد چکر لگا رہا ہوگا. جیسے گدھا جو ہے وہ چکی کے گرد چکر لگاتا ہے, جو چکی آٹا پیستی ہے نا اس کے گرد گدھا بندھا ہوا ہوتا ہے جو گھوم رہا ہوتا ہے گول گول, تو ویسے گول گول گھوم رہا ہوگا اپنی آنتوں کے گرد, اور وہ بندھی ہوئی ہوں گی بیچ میں کسی چیز سے. تو اس سے پوچھا جائے گا کہ بھائی تم تو ہمیں دین کی باتیں سکھاتے تھے, تو وہ کہے گا کہ میں تم کو تو سکھاتا تھا لیکن میں خود عمل نہیں کرتا تھا. تو یہ ایک بڑی وعید بھی ہے, یعنی کہ جو علماء ہیں نا قرآن میں ان کے بارے میں ہے, قرآن میں ہے کہ انما من یعنی کہ اس کا مفہوم اس طرح سے ہے انما یخشى اللہ من عبادہ, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے جو ہے نا وہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے وہ ہیں جو سب سے زیادہ علم رکھنے والے. بے شک ایسے جو علم رکھے گا, جو اللہ تعالیٰ کو پہچانے گا, یعنی اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم. بے شک کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا بھی علم رکھے گا, جو دین کا علم بھی رکھے گا, جس کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ بھائی حساب کتاب ہونا ہے اور وہاں پر ایک ایک چیز کا حساب ہونا ہے. صحیح ہے. تو وہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرے گا بھی. تو جو نہیں ڈر رہا ہے نا, تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو اس کا علم جو ہے وہ اس کے حلق سے نیچے نہیں اترا اور وہ اس کے خلاف حجت بن جائے گا. بے شک ایسے یعنی قرآن جو ہے نا وہ لوگوں کے حق میں بھی حجت ہے اور ان کے خلاف بھی حجت ہے. تو جن کے جو دین اس پہ عمل کرتے ہیں, جو جن کو قرآن کا علم حاصل ہے اور وہ اس پہ عمل بھی کرتے ہیں, تو وہ قرآن ان کے لیے سفارشی بن کے آئے گا. بالکل. اور جو لوگ قرآن پہ عمل نہیں کرتے, صرف علم رکھتے ہیں, اور دوسری اس سے بڑھ کر بات یہ کہ وہ دوسروں کو تبلیغ بھی کرتے ہوں اور وہ خود عمل نہ کرتے ہوں, تو وہ بہت زیادہ پکڑے جائیں گے. یعنی کہ ان کی چھوٹ نہیں ہے. وہ پھر آپ یہاں پہ دنیا میں آپ یہ جو آدمی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جو یہ دیکھتا ہے ان کو کہ بھائی یہ مجھے درس دے رہے ہیں, میں اس کا کہ میں رہوں سادگی کے ساتھ, اور خود یہ آ رہے ہیں پراڈو میں بیٹھ کے, خود یہ برانڈیڈ کپڑے پہن رہے ہیں, ان کے ہاتھ میں آئی فون ہے نیا والا, تو 15 لاکھ کے انہوں نے جو وہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں اپنے پاس. تو وہ دیکھ کر ان کو یعنی کہ یہ نہ سوچے کہ بھائی یہ تو اس کا یعنی کہ اس کے اگر اس کے ذہن میں یہ سوچ آ رہی ہے کہ بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب تو جھوٹ ہے, مطلب اس کے ذہن میں اگر یہ آ رہا ہے کہ بھائی یہ تو دین کی جو باتیں ہمیں بتا رہے ہیں یہ سب غلط ہیں اور یہ ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں اور یہ ہم سے پیسے کما رہے ہیں اور یہ اپنے جو ہے نا وہ عیاشیاں کر رہے ہیں, اگر اس کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے تو یہ بھی غلط ہے. صحیح بھائی یہ نہیں آنی چاہیے اس کے ذہن میں, اس کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مطلب اگر وہ یہ سوچ رکھے گا نا وہ دین سے برگشتہ ہو جائے گا. وہ یہ لوگ اللہ نے کب کہا ہے کہ یہ لوگ تمہارے لیے ماڈل ہیں؟ اللہ نے رول ماڈل بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. صحیح ہے. اور اس کے بعد صحابہ کو, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں کہا کہ میرے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں, ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے. صحیح ہے. تو یہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ تم ان کی جو ہے وہ اطاعت کرو, ان کو بنایا کہ بھائی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سب سے جو بہترین طرز زندگی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. صحیح ہے. تو ہمیں ان کو فالو کرنا ہے. صحیح ہے. اور جس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس پہ پریشان ہو رہے تھے کہ قیصر و کسریٰ تو بڑے مزے کر رہے ہیں اور آپ اس حال میں, تو اس پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا پریشان ہو گئے کہ ارے ہاں یہ تو میرے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا, میں تو نبی ہوں اور میں اس حال میں ہوں. اور وہ نہیں, ان کے ذہن میں آخرت تھی. مومن کے ذہن میں آخرت سامنے ہوتی ہے, یعنی اس کو وہ دور نہیں لگتی ہے. اگر وہ جتنا وہ اس کا ایمان پختہ ہے نا اتنی اس کو آخرت قریب لگتی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی نا کہ دیکھیں جیسے غزوہ خندق کے موقع کے اوپر جب صحابہ کرام کو یہ احساس ہوا کہ اللہ کے رسول کو شاید کچھ کہیں سے کوئی نہ کچھ کھانے کے لیے کچھ آ گیا ہوگا, اور انہوں نے جا کے جب یہ شکوہ کیا کہ ہمارے پیٹ پہ پتھر بندھے ہیں, تو اللہ کے رسول نے بھی اپنی قمیض مبارک اٹھا کے دکھائی تھی تو 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. تو اس کا امپیکٹ کچھ اور ہوتا ہے نا, پھر اس کا رزلٹ کچھ اور نکل کر آتا ہے. لیکن جب عام انسان جو ہے, جو کہ عام جیسی بات ہے کہ عام خود بھی ہم عام ہی لوگ ہیں, کوئی خاص نہیں ہے, تو عام انسانوں کے ساتھ جب آپ کا اٹھنا بیٹھنا اور جب اس قسم کے حالات ہوں کہ جہاں پر جب آپ حضرت عثمان غنی کی مثالیں دیتے ہوں کہ جب ضرورت پڑی اللہ کے رسول کو تو سب سے زیادہ اگر کسی نے اللہ دینے والے تھے تو وہی لوگ تھے,
تو ایک مذہب کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے جو عام انسان کا کانسیپٹ ہوتا ہے نا، وہ اس کی خواہش یا اس کے دماغ میں ایک خیال یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اگر کوئی قربانی دے گا نا تو وہ علماء دیں گے، وہ دیندار طبقہ دے گا، وہ طبقہ دے گا کہ جس کے پاس وہ طاقت، وہ قوت موجود ہے. لیکن جب وہ اسی طبقے کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھتا تو یقیناً اس کے دماغ میں کہیں نہ کہیں یا اس کے خیالات کے اندر یہ باتیں یقیناً چاہے شیطان ہی ڈالتا ہوگا بے شک، لیکن وہ کہیں نہ کہیں اس کے دماغ میں خیالات تو جنم لیں گے نا کہ یار مطلب ہماری زندگی، ہم تو زندگی میں بھی جہنم ہے اور آخرت کا تو پتہ ہی نہیں ہے، مطلب ہماری تو دنیا بھی جہنم بنی ہوئی ہے، ان کی دنیا میں بھی جنت مل رہی ہے اور آخرت بھی ان کی جنت ہے. کیونکہ جب وہ دیکھتا ہے کہ بھائی آپ نرم گرم بستروں سے نکل کر اے سی میں سو کر اس کے بجلی کا بل بھی بھرتے ہوئے، اور غریب آدمی جس کے گھر میں ساری رات لائٹ نہ ہو، وہ جب ہے 15-20 ہزار روپے کا بل بھر کے جب اس سے صبح اٹھا بھی نہ جائے کیونکہ ساری رات پسینے میں گزر گئی ہو اس کی، تو وہ تو فجر بھی جائے گی اس کی غریب کی. تو اس کو تو یہ احساس کہیں نہ کہیں دل میں کھٹکتا رہے گا کہ یار مطلب میری تو دنیا بھی برباد ہو رہی ہے اور آخرت بھی برباد ہو رہی ہے، ان کی دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے. تو پھر وہ سادگی کی طرف کیوں جائے گا؟ پھر تو وہ زیادہ سے زیادہ کمانے کی دھن کے اندر ایسا کچھ نہ کچھ کرے گا کہ جو کچھ آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے کہ پھر آدمی ہر کام کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. تو اس ساری صورتحال کے اندر ہم کیا اس کو مشورہ دے سکتے ہیں؟ آپ کے دماغ میں آپ نے جو بات ذکر کی، یقیناً اس کے سامنے رول ماڈل تو اللہ کے رسول کی ذات ہے. ہم جس موقع کے اوپر اس بات کو ذکر کر رہے ہیں آج اللہ کے رسول کے حوالے سے، تو یقیناً وہ رول ماڈل تو وہی ہے. لیکن جو ایک کنفیوژن ہے وہ کہیں نہ کہیں برقرار تو رہے گی نا کہ مطلب آج کے بھی اگر آج اخبارات اٹھا کے دیکھیں گے یا ابھی جو پچھلے ادوار کے اندر کچھ دنوں کے اندر یہ واقعات ہوئے کہ لوگوں نے بہت زیادہ اعتراض کیا علماء کرام کو کہ ان موضوعات کے اوپر تو علماء کرام ٹویٹ کر دیتے ہیں کہ جو کہ 4 سے 5 لوگوں کا معاملہ ہے. ایک آدھ موقع کے اوپر کچھ علماء کی طرف سے ایسے ٹویٹ آ گئے کہ جس کے اندر 4-5 کچھ خواتین کی طرف سے اگر کسی مقابلے میں شرکت ہو رہی تھی تو اس پر تو علماء کرام نے بہت اعتراض کیا. لیکن وہ مسئلہ کہ جس کی وجہ سے غریب مر رہا ہے، بے روزگاری، مہنگائی، پیٹرول، کھانا پینا، جو مکمل طور پہ ایک معاشی حالات ہیں، جو سیاسی حالات ہیں، اس پر علماء کرام کی جو خاموشی ہوتی ہے وہ لمحہ فکریہ بن جاتی ہے لوگوں کے لیے. تو یقیناً پھر وہ آپ سے نا مطلب خاموش ہو جائیں گے. آپ کی بات سن کے ایسی بات ہے، اللہ کے رسول کا جو مقام ان کی زندگی میں ہے اس محبت میں وہ خاموش تو ہو جاتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ایک کھٹکا پیدا ہو جاتا ہے. اس کھٹکے کا حل کیا ہے؟ اس کا حل تو دیکھیں یہی ہے کہ جو بات کر رہا ہے نا بندہ، اب اس کا قرآن میں دیکھیں حکم یہ ہے، سورہ صف کے اندر پہلی آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کہ اے ایمان والو کیوں کہتے ہو وہ بات جو تم خود نہیں کرتے. بے شک. اور کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اور اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے، اور یعنی کہ بہت یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بے شک بہت بڑی بات ہے کہ تم وہ کہو جو تم نہیں کرتے ہو. صحیح ہے. تو اگر کوئی بھی ایسا کر رہا ہے جو یعنی کہ جو اس کا بنتا ہے منصب کہنے کا اور جو اس کو کہنا چاہیے وہ نہیں کہہ رہا، بلکہ جو اس کا کام نہیں ہے وہ کر رہا ہے وہ، یا وہ لوگوں کو ایسی نصیحت کر رہا ہے جس پر وہ خود عمل نہیں کر رہا ہے، تو وہ بالکل غلط کر رہا ہے. میں اس کی ہرگز حمایت نہیں کروں گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف بھی ہمارے سامنے ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت اپنے بچے کو لے کر آئی اور کہا کہ بھئی اس کو میٹھا کھانے سے منع کریں، یہ بہت میٹھا کھاتا ہے. آپ نے کہا کل آنا، تو وہ اگلے دن آئی تو آپ نے اس بچے کو کہا کہ بھئی تم میٹھا نہیں کھایا کرو. تو اس عورت نے پوچھا کہ بھئی رسول اللہ علیہ وسلم یہ بات تو آپ کل بھی فرما سکتے تھے، تو آپ نے کل کیوں نہیں فرمائی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خود تھوڑی دیر پہلے میٹھا کھایا تھا، تو میں کیسے بچے کو کہتا کہ نہیں کھاؤ. تو یعنی آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ یعنی کہ ایک ایسی نصیحت کرنی ہے جو کہ ایک بچے سے متعلق ہے اور جس کے اندر کوئی ایسی کوئی دینی مسئلہ بھی نہیں ہے، کوئی شرعی مسئلہ بھی نہیں ہے. صحیح ہے. اور وہ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کیا تعلق؟ کوئی بڑا تو اگر وہ کوئی کھایا بھی اس نے میٹھا تو اس میں کوئی حرج نہیں اگر وہ کھا لے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو غلط سمجھا کہ وہ بات اس بچے سے کہیں کہ جو انہوں نے خود نہیں کی، کیونکہ آپ اپنی زندگی میں سچائی پہ قائم تھے. آپ کی زندگی میں دو رنگی نہیں تھی ہماری طرح. ہماری زندگیوں میں ہیں دو رنگیاں. میں اس لیے دیکھیں اس میں ان کی جو بہت زیادہ کھل کے مذمت نہیں کرتا، اس کی وجہ یہ کہ ہمیں ان کے معاملات نہیں پتہ. یعنی ہمیں کیا پتہ کہ وہ ان کے پیچھے کیا معاملات ہیں، کوئی کاروبار چل رہے ہیں یا کوئی اور معاملات ہیں جس کی وجہ سے ان کے پاس اللہ نے ان کو اتنا دیا ہے. تو ہم اس لیے ہم ان کو کیسے ہم ایسی بدگمانی کی بنیاد پر ہم سوچ کے یہ بول دیں کہ جی انہوں نے تو غلطی کمایا ہوگا. بھائی کیا پتہ وہ کوئی ایسا کام کرتے ہوں کہ جس کی وجہ سے ان کی معیشت اچھی ہے. تو اب یہ ان کے اختیاری چیز ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر جو تھا اختیاری تھا، اجباری نہیں تھا، مطلب مجبوری نہیں تھی کہ وہ جو ہے نا وہ فقیری نعوذ باللہ تھے یا غریبی تھے اور وہ نکل نہیں سکتے تھے، اس حالت سے نکل سکتے تھے. آپ کے پاس
پاس اتنا مال آتا تھا آپ وہ سب کچھ بانٹ دیتے تھے, صحیح ہے, اپنے گھر لے کے نہیں جاتے تھے. مسجد میں آتا تھا مال غنیمت, صحیح اور ہے, وہ تقسیم کر کے آپ اپنے گھر تشریف لاتے تھے. بے شک, اور اسی طرح سے کتنے واقعات ملتے ہیں کہ آپ کے گھر میں بھی کوئی اگر یعنی کوئی مانگنے والا آ گیا اور آپ کی امہات المؤمنین میں سے کوئی موجود ہیں, تو آپ نے جو ہے نا وہ اس کو جو بھی تھا گھر میں وہ اٹھا کے اس کو دے دیا. جو بھی تھا کھانے کا ہوتا تھا, بعض اوقات کھانے کے لیے ایک کھجور ہی ہوتی تھی خالی, تو وہ بھی اٹھا کے جو ہے وہ کسی کو دے دی, کوئی آ گیا تو, اور گھر کے اندر فاقہ ہے. صحیح ہے, تو اس طرح سے آپ کی زندگی جو تھی نا وہ تھی بالکل کیا کہنا چاہیے اس کو, ایسی زندگی کہ جس پہ جیسے ہم بھی دیکھیں کھل کے اس پہ بات کر سکتے ہیں. بے شک ایسا ہی. اب آپ جیسے جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, جو لوگ نہیں کر رہے اپنے اس کو پورا, یا اس میں ان میں کوئی نہ کوئی کمیاں ہیں, کوئی خامیاں ہیں, ہم ان کا کھل کر دفاع بھی نہیں کر سکتے. بے شک ایسا ہی, صحیح نا. ہمیں پہلی بات ان کے معاملات بھی نہیں پتہ, رسول وسلم کی زندگی تو ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہے, تو سیرت کی روشنی میں موجود ہے نا. صحیح ہے, لیکن اب جو نہیں کر رہا, میں وہی کہوں گا کہ بھائی دیکھیں وہ خود اپنا ذمہ دار ہے, صحیح ہے, اور وہ زیادہ پکڑا جائے گا. صحیح ہے, یعنی اگر کوئی عالم ہے یا کوئی مفتی ہیں اور وہ لوگوں کو درس دیتے ہوں سادگی کا, اور لوگوں کو جو ہے نا وہ کہتے ہوں کہ بھئی ایسے کرو ایسے کرو, اور خود نہ کرتے ہوں, تو وہ اللہ کے یہاں پکڑے جائیں گے, ظاہر سی بات. تو بہرحال ہم یعنی کہ عام آدمی کے لیے, ہم تو ابھی ہمارا موضوع جو ہے وہ عام آدمی, بالکل ایسے, بھئی عام آدمی کیا کرے. تو عام آدمی ان کو اپنا رول ماڈل بالکل بھی نہ بنائے. کسی نے نہیں کہا اس سے کہ ان کو رول ماڈل بنائے, صرف بنائے کس کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائے, اور ان کے بعد آپ کے صحابہ کو بنائے. لیکن آپ کی اور میری باتوں سے تو پھر ایسا سلسلہ نکل کر آئے گا کہ ہمیں علماء کرام کو فالو نہیں کرنا چاہیے, علماء کرام کی طرف ہمیں جانے نہیں چاہیے, یہ بھی ایک چیز پھر بالکل غلط نکل کر آ جاتی ہے. اس کے بارے میں جو ہے نا قرآن میں یہ ہے کہ یعنی کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر تم نہیں جانتے ہو تو ان لوگوں سے پوچھو جو اہل ذکر یعنی علم والے ہیں, یعنی جن کے پاس علم موجود ہے, ان سے تم سوال کر لو, پوچھ لو ان سے. تو سوال کرنا ہے, پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن جو حکم دیا گیا ہے نا, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, یعنی کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو, اور جو تمہارے اوپر اولی الامر ہیں یعنی حکام ہیں تمہارے, ان کی اطاعت کرو. صحیح ہے, تو یہ حکم دیا گیا ہے ہمیں, یعنی کہ یہ ہمیں اطاعت کرنی ہے ان کی. اب اس کی یعنی کہ اللہ کے رسول کی اطاعت میں, اللہ کی اطاعت میں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں, اس میں کوئی وہ ہے ہی نہیں, ابہام ہی نہیں ہے. اولی الامر کی اطاعت میں بھی, یعنی حاکم کی اطاعت بھی مسلمانوں پر فرض ہے. اگر مسلمانوں کا حاکم ہے, مسلمان حاکم ہے, تو اس کی اطاعت ان کے اوپر فرض ہے, لازم ہے کہ وہ اس کی اطاعت کریں. ہاں, جو اللہ کی نافرمانی ہوگی اس میں اطاعت نہیں کی جائے گی. اللہ کی نافرمانی کے علاوہ اللہ کی جو یعنی کہ شریعت کی حدود ہیں اس میں رہتے ہوئے اس کی اطاعت کی جائے گی. اور اگر یعنی البتہ وہ ایک الگ ہی ایک موضوع چھڑ جائے گا اگر میں اس موضوع میں زیادہ آگے چلا گیا, تو میں نہیں چاہتا کہ میں کوئی نیا موضوع چھیڑوں. ابھی جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس کے حساب سے, یعنی اطاعت کا جو حکم دیا گیا ہے نا وہ اولی الامر تک کا دیا گیا. صحیح ہے, بس اس کے نیچے آپ کو نہیں دیا گیا حکم کہ آپ نے جو ہے نا وہ علماء کی اطاعت کرنی ہے ضروری, اور یعنی کہ کوئی آپ کے علاقے کی مسجد کے مولوی صاحب ہیں, آپ نے انہیں کی اطاعت کرنی ہے. آپ ضرور ان کا احترام کریں, ادب کریں, علماء کا ادب کرنا لازم ہے, یعنی علماء کا ہمیں ادب کرنا چاہیے. اب دیکھیں جس طرح سے حاکم کے بارے میں بھی ہے نا, چلیں وہ بات آئی گئی ہے تو تھوڑا سا میں ذکر کر لوں کہ یعنی حاکم کے بارے میں بھی یہ ہے کہ اگر تمہارے اوپر کوئی ہے نا کہ وہ نکٹا حبشی بھی تم پر کوئی حاکم مقرر کر دیا جائے تو تم پر اس کی اطاعت کرنا واجب ہے. صحیح ہے, اور اسی طرح سے اگر کوئی حاکم لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتا اور وہ ان کے اوپر ظلم بھی کرتا ہے, تب بھی اس کی اطاعت کرنا لازم ہے. صحیح ہے, تب بھی اس کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ تم ان کے حق ادا کرتے رہو. حدیث میں ہے, صحیح بخاری میں ہے یا مسلم میں ہے, باب الفتن کے اندر, کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب جو ہے نا وہ ایسے حکام ہوں گے جو لوگوں پر ظلم کریں گے. صحیح ہے, تو ایک تو پہلی بات یہ کہ وہ ہمارے اعمال کی سبب ہی ہمارے اوپر آتے ہیں ایسے حکمران. صحیح ہے, یہ بات بالکل واضح ہے. اچھا بہرحال وہ آ گئے ہیں تو اب آپ کو اس کی اطاعت کرنی ہے. صحیح ہے, یعنی آپ اس کی اطاعت سے باہر نہیں جائیں گے, اطاعت کرنی ہے اور ان کا حق ادا کرنا ہے. اور اپنا وہ تمہارا حق اگر تمہیں نہیں دیتے تو وہ اس کو تم چھوڑ دو, وہ تمہیں اللہ کے ہاں ملے گا. اچھا, وہ تمہیں اللہ تعالیٰ دے دیں گے اس کا بدل. صحیح, یعنی کہ وہ اگر تمہارا حق غصب کر رہے ہیں نا تو تم اس کو یعنی اللہ کے سپرد کر دو, وہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ تمہیں اس کا حق جو ہے وہ اس کا بدلہ دیں گے. وہ آخرت میں ملے گا, اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا, یا ہو سکتا ہے بعد میں زندگی میں مل جائے. صحیح, تو یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے, یہ ہدایت دی گئی ہے حکام کے بارے میں. صحیح. اب اسی بات کو آپ علماء کے اوپر اگر رکھیں تو علماء جو ہے نا وہ اگر وہ اپنا حق ادا نہیں کر رہے, اگر وہ اپنا کام نہیں کر رہے صحیح, تو پھر بھی اس سے آپ کی برات نہیں ہوتی ہے. ہم میں سے ہر ایک نے اپنا اپنا جواب دینا ہے. اگر ہم یہ بولیں گے نا کہ جی ہمارے تو علماء ایسے تھے, تو بھائی ہر مسلمان پر دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے. یہ جو بات کہی گئی ہے, جو حدیث ہے کہ یعنی کہ ہر مومن مرد اور عورت کے اوپر علم حاصل کرنا فرض ہے, تو اس سے مراد دین کا علم ہے. اس سے دنیا کا علم مراد نہیں. ہم اس کو دین کے علم کو ہم دنیا پہ چسپاں کر دیتے ہیں اور ہم اس کو لے
لے جاتے ہیں کہ جی اسکول میں پڑھنا چاہیے اور یونیورسٹی میں پڑھنا چاہیے, ہم سے کیا ڈگریاں پوچھی جائیں گی آخرت میں؟ اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی لحاظ سے پڑھے لکھے تھے؟ نہیں تھے, پڑھے ہوئے نہیں تھے آپ, نہیں پڑھ سکتے تھے آپ, لیکن اللہ نے ان کو سارا علم عطا کیا تھا. تو یعنی کہ جس علم کے بارے میں ہم سے پوچھا جانا ہے نا, وہ ہمارے اوپر حاصل کرنا فرض ہے. وہ جب ہم نہیں حاصل کرتے تو ہم اپنی ذمہ داری ڈال دیتے ہیں علماء کے اوپر. ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس تو علم ہے ہی نہیں, تو ہم تو علماء سے ہی پوچھیں گے, اور وہ تو ایسا کر نہیں رہے تو اس لیے ہم بھی بری ذمہ ہو گئے. نہیں, یعنی ہم بری ذمہ نہیں ہوتے. ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم خود اس دین کا علم بھی حاصل کریں اور پھر اس پر عمل بھی کریں. یہ ہمارے اوپر فرض ہے ہر ایک مسلمان پر. یعنی کہ جو نہیں پڑھ سکتا, کسی کے پاس نہیں ہے کیپیسٹی, تو وہ جو ہے نا کسی کی تقلید کر لے, وہ کسی سے پوچھ کر لے, لیکن پھر بھی اس کو پوچھنا ضرور ہے. اور 60 سال کی عمر کے بعد جو ہے نا وہ انسان کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہتا. یعنی اگر کسی کی عمر 60 سال ہو گئی نا, وہ جنگل میں بھی رہتا ہوگا تو وہ پکڑا جائے گا کہ بھائی وہ مسلمان کیوں نہیں ہوا. یعنی وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کوئی بندہ جو ہے نا وہ کہے کہ میں 60 سال کا بھی ہو گیا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا اسلام کیا ہے اور حق کیا ہے اور رسول کیا ہے, اور وہ ایمان نہیں لایا, تو وہ یعنی اس کو سزا ملے گی اس کی وہ نہیں ہے, برات نہیں ہے اس کی. تو یہ یعنی کہ ایک وجہ جو آپ نے بات کہی, اب یہ بات ایک نکل کے آ گئی سامنے کہ جو ہم جو علماء کے اوپر ذمہ داری ڈال کے اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا بے فکر ہو جائیں اور پکڑے جائیں گے. یہ بھائی یہ نہیں پکڑے جائیں گے, وہ ان کو اپنا حساب دینا ہے, آپ کو اپنا حساب دینا ہے. انہوں نے کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی صاحبزادی نے پوچھا یا ان کے گھر والوں نے پوچھا کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے شاید فرمایا کہ تم جو ہے وہ عمل کرو, اور یعنی کہ یعنی اس طرح کی کوئی بات تھی کہ یعنی میں تمہارے لیے کافی نہیں ہوگا کہ میں تمہارا والد ہوں تو میں تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا. ہر انسان کو عمل کرنا ہے. بے شک. اور پھر ایک بات فرمائی کہ جنت میں کوئی بھی شخص جو ہے نا وہ اللہ کی رحمت کے علاوہ داخل نہیں ہو سکتا. بے شک. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیا آپ بھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں بھی. داخلہ جو ہے نا وہ اللہ کی رحمت سے ہی ہوگا. اس کے بعد رتبے جو ہے نا وہ مدارج درجات جو ہے نا وہ اعمال کے حساب سے ملیں گے, جس میں سب سے اونچا درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جو کہ عرش کے قریب ترین ہوگا, وہ جو آپ کو ملے گا. اور بہرحال تو یعنی کہ یہاں پر بات کیا ہے کہ کوئی ہم کسی علماء کے اوپر اگر ہم یہ بات کہتے ہیں نا کہ بھئی وہ جو ہے نا یعنی کہ ایسا نہیں کر رہے اور ہم اس لیے ہم بگڑ گئے, بھائی آپ کیوں بگڑ گئے؟ آپ دین کا خود علم حاصل کریں اور آپ عمل کریں دین پہ. آپ کو کس نے روکا ہے؟ سارے وسائل موجود ہیں اب تو. یعنی کہ ڈاکٹر بلال آپ کا جو کہنے کا موقف یا آپ کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ تمام تر ایشوز بے شک ہیں, موجود ہیں, جو بھی پاکستان کے حالات ہیں, معاشی حالات ہوں, چاہے جس بھی نوعیت کی خرابی ہے, اس کے اندر جو ایک عوام الناس کی ایک ذمہ داری یہ بھی کسی حد تک بنتی ہے کہ جہاں وہ مدد اور رہنمائی علماء کرام سے لے رہے ہیں, وہ خود بھی کچھ اپنا اس کے اندر ایفرٹ شامل کریں, اور اگر اس سے نکلنا ہے تو ظاہر سی بات ہے ان کے سامنے رول ماڈل اللہ کے رسول کی ذات ہی رہے گی. بالکل. مطلب ایسا ہو نہیں سکتا کہ اگر کوئی علماء کرام کی طرف سے کوئی کمی کوئی بیشی ہو بھی رہی ہے, وہ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ معاملہ ہے, لیکن آپ کو اپنی ذات کا جو جواب دینا ہے اس کے لیے آپ کو خود سیرت رسول سے مدد لینی ضروری ہے. اور اس کے اندر رہنمائی میرے خیال میں بالکل واضح ہے ان حالات کے حوالے سے بھی, چاہے کیسے بھی حالات, اس سے بھی بدترین حالات شاید تاریخ میں مسلمانوں پہ گزرے ہوں گے. یہ تو شاید ایک معاشی حالات ہیں جو کہ شاید وقتی ہیں, اور وہ بھی آرٹیفیشل پیدا کردہ حالات ہوتے ہیں جو کہ شاید کچھ عرصے بعد گزر جائیں گے. ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر بلال میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ جہاں ہم ان کو سیاسی حوالوں سے یا معاشی طور پہ آپ نے رہنمائی فرمائی ہے سیرت کے حوالے سے, آپ کا کیونکہ ہیلتھ کے ساتھ ایک ظاہر سی بات ہے صحت کے حوالے سے ایک بڑا گہرا تعلق رہتا ہے, اور لوگ ان حوالوں سے بھی بہت کچھ جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں نا کہ سیرت اس حوالے سے کیا رہنمائی کرتی ہے کہ ہم ایک اچھی زندگی کیسے گزار سکتے ہیں یا ایک بہتر زندگی کیسے گزار سکتے ہیں. اور یہ جو موجودہ ایک بھاگتی دوڑتی دنیا ہے جس کے اندر آپ کے پاس وقت کی بھی کمی ہوتی ہے, مصروفیتیں ہیں پڑھائی کی, روزگار کی, دیگر طرح کی مصروفیتیں, اس کے اندر سیرت آپ کو صحت کے حوالے سے کیا رہنمائی فراہم کرتی ہے, اور کیا آپ ایسے اسٹیپس لے سکتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ایک آپ اچھی زندگی گزار سکیں, ایک جس کو ہم اچھی زندگی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر کوئی ایسی خاص بیماریوں کے ساتھ آپ کا واسطہ نہ ہو اور ایک نارمل جو بھی عام انسان زندگی گزار سکے. تو اس حوالے سے آپ کے پاس کیا رہنمائی ہے کہ جو آپ لوگوں کے ساتھ رکھ سکیں؟ دیکھیں صحت کے حوالے سے جو ہے نا 3 چیزیں بہت ہی اہم ہیں. ان میں سے ایک چیز ہے نیند, اچھی نیند ہونا بالکل, اور صحیح وقت پہ ہونا. اچھا, میں بھی اس کو میں بیان کرتا ہوں کہ اس کا اچھا وقت کیا ہے. پھر اسی طرح سے ایک اہم چیز ہے آپ کی غذا, اور تیسری اہم چیز ہے آپ کی ورزش یا آپ کی جسمانی نقل و حرکت, یعنی آپ کا فزیکل لائف اسٹائل, آج کی زبان میں اگر ہم بات کریں. اچھا, اب اس میں دیکھیں, اس میں سب سے پہلے اگر ہم بات کر لیں غذا کی, تو ابھی ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ کم کھانے کے اوپر وہ زور دیا گیا ہے سیرت میں. اب اس کی آپ ذرا تھوڑا سا اگر ہم سائنٹیفک لاجک میں جائیں تو اب دیکھیں انسان اگر اپنی ضرورت سے زیادہ کھاتا ہے تو اس کے جسم کی انرجی اس کھانے کو ہضم کرنے میں خرچ ہو جاتی ہے اچھی خاصی بڑی تعداد میں. مطلب یعنی کہ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ کے پاس انرجی نہیں ہوتی, آپ تھکے ہوئے ہوتے ہیں, آپ اپنے کام صحیح سے نہیں کر سکتے, آپ کو نیند آتی رہتی ہے. اچھا, ایک تو یہ بات ہو گئی زیادہ کھانے کی وجہ سے. پھر اس کی وجہ سے جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ الگ ہیں.
کیونکہ جب آپ اس کھانے کو صحیح سے ہضم نہیں کر پاتے تو وہ آپ کے جسم میں خرابیاں پیدا کرتا ہے. صحیح ہے. اور اس کے ابھی آج کل جو ہم بہت زیادہ کامن دیکھ رہے ہیں, شوگر بہت کامن ہو گئی, ڈائبٹیز. جی جی جی. ڈائبٹیز جو ہے نا وہ اکثر جو ہے وہ سمجھ لیں اوور ایٹنگ کی وجہ سے ہے. اچھا. ایک اس کی بڑی وجہ اوور ایٹنگ ہے اور دوسری اس کی بڑی وجہ اسٹریس ہے. یہ دو بڑی وجوہات ہیں. اچھا, اوور ایٹنگ تو ظاہر ہے وہ آپ جب زیادہ کھا ہی رہے ہیں تو اس سے آپ کو ہوگا ہی مسئلہ, یعنی شوگر بھی ہو سکتی ہے, اس کے نتیجے میں بلڈ پریشر بھی ہو جاتا ہے, کولیسٹرول بھی بڑھ جاتا ہے, لوگوں کا ویٹ بڑھ جاتا ہے, پھر ویٹ کی وجہ سے ان کے گھٹنے خراب ہو جاتے ہیں, ان کا یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے. تو یہ جو سارے مسائل آتے ہیں نا ہمارے پاس, تو اس کے روزانہ پیشنٹ آتے ہیں ان تمام مسائل کے. اس کے پیچھے اکثر وجہ کیا نکلتی ہے, صحیح یعنی ایک تو غلط کھانا بازار کا کھانا, یا جو ہے نا وہ کھانا یعنی جنک فوڈ, زیادہ تر فاسٹ فوڈ, اور اوور ایٹنگ, بہت زیادہ کھانا اور غلط وقت پہ کھانا. یعنی کھانے کے اوقات ہیں کچھ جس میں کہ کھانا جو اگر کھا لیا جائے تو وہ صحیح سے ہضم ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ رات کو کم سے کم 2-3 گھنٹے پہلے سونے سے پہلے کھانا کھا لینا چاہیے. تو وہ ہمارا کھانا جو ہے نا رات کے 2 بجے کھا رہے ہوتے ہیں, 1 بجے کھا رہے ہوتے ہیں, 12 بجے کھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو بالکل ہی غلط ٹائم ہے نا. اس میں دیکھیں 2 چیزیں غلط ہو گئیں. ایک تو کھانے کا وقت غلط ہو گیا, کھانا ہضم نہیں ہوگا آپ کو. دوسرا آپ کی نیند کا ٹائم غلط ہو گیا. نیند آپ کی جب آپ نے کھانا اتنی دیر سے کھایا آپ کو نیند فوراً نہیں آئے گی, سوتے سوتے آپ کو 3-4 بج جائیں گے. اب سونے کا جو اصل وقت ہے وہ ہمیں سنت نے بتایا ہے کہ وہ ہے عشاء کے فوراً بعد. عشاء کے بعد باتیں کرنا منع ہے, باقاعدہ منع کیا گیا کہ عشاء کے بعد باتیں نہیں کرو, فوراً سو جاؤ, یعنی کہ وہ اصل وقت ہے سونے کا. تو اگر عشاء کے بعد کوئی انسان سو جائے گا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ اس سے 2-3 گھنٹے پہلے اس کو کھانا کھا لینا چاہیے. مغرب کے بعد کھا لے گا یا عصر کے بعد کھا لے گا. اور یہ آتا ہے کہیں احادیث میں, کچھ روایات میں کہ رسول اللہ علیہ وسلم بھی عصر کے بعد کھانا کھایا کرتے تھے, ایک ہی وقت بس دن میں. اچھا, تو اس کے بعد پھر اگر ہم یعنی صحیح ٹائم پہ ہم سوئیں گے تو ہماری نیند جو ہے نا وہ جلدی پوری ہو جائے گی. یعنی 4 گھنٹے میں نیند پوری ہو جاتی ہے اگر آپ رات کو, اگر آج کل کے ٹائم کے حساب سے بات کریں تو 10 بجے اگر آپ سو جائیں, اگر آپ 10 بجے سو جائیں تو آپ کی نیند 4 گھنٹے میں پوری ہو جائے گی. آپ 2 بجے اٹھ سکتے ہیں, آپ 2:30 بجے اٹھ جائیں, 3 بجے اٹھ جائیں. اس کے بعد آپ کچھ عبادت کر لیں اللہ کی, اور اس کے بعد جو وقت ہے آپ کے پاس, اب آپ اس وقت کو اپنا کوئی کسی بھی سرگرمی میں استعمال کر سکتے ہیں. کوئی پلاننگ کر لیں. آج کل تو آن لائن اتنے لوگ کام کر رہے ہیں تو وہ اس ٹائم پہ کر لیں کام, لیکن وہ رات کا جو شروع کا ٹائم ہے نا اس کو سونے کے لیے مخصوص کر دیں. تو اس سے ان کی صحت بھی بہتر ہو جائے گی, معاشی حالت بھی بہتر ہو جائے گی, اور وہ جو بیماریاں ہو رہی ہیں ان کو, بہت ساری بیماریوں سے وہ بچ جائیں گے. ہمارے جسم کی جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے دن بھر میں, تو وہ رات کو ریپیئرنگ کا کام ہوتا ہے اگر آپ سو جائیں 10 بجے تک. تو ہمارے وہ انزائمز اور ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جسم کے اندر جو کہ جسم کی مرمت کا کام کرتے ہیں. تو یعنی کہ کھانا بھی صحیح ٹائم پہ ہو جائے اور ہماری نیند صحیح ٹائم پہ ہو جائے. پھر تیسرا کام ہے ورزش. تو یا تو دیکھیں ورزش جو ہے نا الگ سے جم میں جا کے کرنا یا پارک میں جا کے کرنا, وہ ایک مصنوعی طریقہ ہے. اگرچہ کہ مجبوری ہے کہ ابھی آپ وہی اختیار کر لیں تو بڑی بات ہے, ابھی تو ہم وہ بھی نہیں کر رہے ہیں, ورنہ اصل میں تو ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے سارے کام پیدل ہوتے اور ہم چلتے اور دن بھر میں فزیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہماری. لیکن نہ ہم لکڑیاں کاٹتے ہیں, نہ ہم کھیتوں میں کوئی جو ہے نا وہ ہل چلاتے ہیں, نہ ہم گھوڑے دوڑاتے ہیں. تو اب ہمیں آرٹیفیشلی ہمیں جم جا کے ورزش کرنی پڑتی ہے یا پارک میں جا کے واک کرنی پڑتی ہے. تو کم سے کم یہ تو کر لیں, اتنا تو کریں, اور وہ کریں بھی صبح کے ٹائم, فجر کے بعد. وہ سب سے اس کا اچھا ٹائم ہے کیونکہ اس وقت میں وائٹامن ڈی جو ریز پڑتی ہیں سورج کی, تو اس کی مدد سے ہماری جو جلد کے نیچے وائٹامن ڈی اپنی کروڈ فارم میں موجود ہوتا ہے وہ اپنی فنشڈ فارم کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے, یا اپنی ایکٹیو شکل کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے. وہ سورج کی شعاعوں میں نہیں ہوتا, وہ ہوتا ہماری کھال کے نیچے ہی ہے, اور وہ کولیسٹرول کے ہی کچھ کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جیسے کولیکلسیفیرول وغیرہ, تو وہ اس میں اپنی ایکٹیو فارم میں تبدیل ہو جاتا ہے دھوپ پڑنے سے. تو آپ کا یعنی کہ ایک تو آپ کی سلیپ سائیکل ٹھیک ہو جائے گی. لوگوں کا آج کل یہ بڑا مسئلہ ہے, کہتے ہیں رات کو نیند نہیں آتی اور دن بھر نیند آتی ہے. وہ اس لیے آتی ہے کیونکہ آپ کی جسم میں ایک گھڑی لگی ہوئی ہے جس کو ہم کہتے ہیں بایولوجیکل کلاک. تو یہ بایولوجیکل کلاک جو ہے نا یہ سورج کے ساتھ چلتی ہے. تو اس کا صحیح ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ صبح اٹھیں گے اور سورج کی روشنی آپ کی آنکھوں پہ پڑے گی تو آپ کی یہ کلاک ایکٹیویٹ ہو جائے گی, چارج ہو جائے گی, اور آپ پورے دن ایکٹیو رہیں گے. ایسے آپ کے نیورو ٹرانسمیٹرز ریلیز ہوں گے جو کہ آپ کو دن بھر جگا کے رکھیں گے. اور جیسے جیسے سورج نیچے جائے گا ویسے ویسے آپ کی بیٹری بھی ڈاؤن ہوتی جائے گی, اور مغرب تک آپ کی بیٹری ڈاؤن ہو جائے گی, اور پھر آپ کو جو ہے وہ عشاء پڑھتے ہی آپ کو خود بخود نیند آ جائے گی. سولر پینل لگا ہوا ہے ہمارے اندر. ہاں, یہ ہمارے جسم میں ایک قدرت کا نظام ہے, اور جب ہم اس کے اگینسٹ چلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, پھر بیماریاں ہوتی ہیں, پھر ہمارا وقت بھی ضائع ہوتا ہے, پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے. ایک یہ بھی تو بڑی وجہ ہے نا مہنگائی کی, معیشت کی, آپ کی خرابی کی, کہ آپ کی اگر آپ کے بہت سارے پیسے آپ کی دواؤں میں خرچ ہو جائیں, آپ کے ڈاکٹروں کے چکروں میں خرچ ہو جائیں, تو بھائی یہ بھی تو آپ کا ایک معاشی نقصان ہو رہا ہے نا. تو اگر آپ اپنی صحت کو محفوظ رکھ لیں گے تو آپ کا بہت سارا خرچہ بھی بچ جائے گا, آپ کی معاشی کیفیت بھی بہتر ہو جائے گی. پھر تیسری بات, ہمیں دین نے بھی اس حوالے سے, معاشی حوالے سے بھی کچھ وقت کے حساب سے رہنمائی دی ہے. وہ رہنمائی یہ ہے کہ فجر کے بعد سونا مکروہ ہے, ممنوع ہے, اشراق سے پہلے نہیں سونا چاہیے.
सोए भी कोई आदमी तो इशरा के बाद सोए, वरना सुबह सोना मना ही है। और कहा बहुत मशहूर कहावत है कि सुबह का सोना फ़कीरी लाता है। तो सुबह आदमी को फजर यानी जब वो उठाएगा, तहज्जुद में उठ गया या फजर में उठ जाए, उसके बाद उसको सोना नहीं चाहिए। और हाँ, सोने का जो एक वक्त दिन में हमें बताया गया है वो है दोपहर का वक्त, जो ज़ोहर के आसपास का वक्त है, जो कैलूला करने का जिसका हुक्म दिया गया है, जो सुन्नत है। हाँ ठीक है डॉक्टर बिलाल, तो हम जो आप कह रहे हैं कि हेल्थ के हवाले से भी यानी सेहत के हवाले से भी अगर हम सीरत से या अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी से रहनुमाई लेते हैं तो यकीनन उसके अंदर जो है वो एक बहुत फ़ायदेमंद किस्म की ज़िंदगी निकल कर आती है, और लोग उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल करें तो उसके यकीनन कुछ ना कुछ बेनिफिट्स तो उनको हासिल होंगे। लेकिन यहाँ पर फिर वो एक सवाल पैदा होता है जो कि एक आम इंसान के दिमाग का सवाल है कि जब आपके यहाँ जो मजहबी अफराद हैं या उलमा हैं या जो दीगर जो लोग हैं कि जो लोगों की रहनुमाई करते हैं किसी न किसी सेंस में, वो तो मुख्तलिफ़ हवालों से रहनुमाई करते हैं। जैसे आपके पास भी बहुत सारे पेशेंट आते हैं हिजामे से रिलेटेड यकीनन, तो आपने जैसे कि ज़िक्र किया कि स्ट्रेस है, लोगों को एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लोगों को दीगर बीमारियों का सामना है, उसकी एक वजह यह है कि वो गैर फितरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन आपने भी इस चीज़ को महसूस किया होगा कि आपके पास आने वाले बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं या बहुत सारे अफराद हैं जो मरीज़ होते हैं, वो तकरीबन मज़हब के ऊपर अमल भी कर रहे होते हैं। वो तो आप तो हिजामा सुन्नत का इलाज करते हैं, तो वो तो आते ही सुन्नत को जानते हैं तभी आपके पास आते हैं यकीनन। तो ये ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि लोग इस चीज़ से फिर कंफ्यूज होते हैं? फिर वही मसला पैदा होता है कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि आप दीन से रहनुमाई लें, दीनी ही लोग हैं, और दीनी आदमी ही स्ट्रेस का शिकार है। मतलब ये कहाँ से उसके साथ ये प्रॉब्लम, ये क्यों इतना ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार हो रहा है, क्यों इतना माशरे का इन्फ्लुएंस अपने ऊपर ले रहा है कि वो स्ट्रेस का शिकार हो जाता है, वो दीगर बीमारियों। तो उसका मतलब ये है कि वही लोग के जो दीन की बात भी कर रहे हैं वो अपनी पर्सनल ज़िंदगी के अंदर उसका अमल उनकी ज़िंदगी के अंदर मौजूद नहीं है यकीनन, तभी वो इन बीमारियों का शिकार है। इसके अलावा तो और कोई वजूहत नहीं हो सकती हैं? नहीं, इसके अलावा भी कुछ वजूहत हैं। जैसे मिसाल के तौर पे देखें, एक बहुत जो बड़ी वजह है ना इस वक्त में स्ट्रेस की, वो ये हमारा स्मार्टफोन है। अच्छा। जो कि हमारी ज़िंदगियों का एक हिस्सा बन चुका है, और बज़ाहिर हमें नज़र नहीं आता, लेकिन मुस्तकिल इसकी वजह से हम जिन रेज़ के गिर्द होते हैं और जो रेज़ हमारे गिर्द होती हैं हमारे, यानी कि उसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अभी इस वक्त में टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर गई है कि अगर आप कोई चीज़, एक तो ये था पहले ये होता था ना कि आपने कोई बात बोली, मिसाल के तौर पे आपने ये बोला कि जी मैं सोच रहा हूँ वॉशिंग मशीन ख़रीद लूँ, जी हाँ, तो आपको मोबाइल पे अपने इश्तहार नज़र आना शुरू हो जाएंगे फ़ौरन वॉशिंग मशीन के, क्योंकि वो आपकी आवाज़ को भी कैच कर लेता है और वो फ़ौरन एल्गोरिदम में भी चला जाता है। फेसबुक आप चलाएंगे तो वही ऐड आ रहे होंगे आपके पास। सही है, बिल्कुल। अच्छा, अब ये उससे आगे बढ़ चुकी है टेक्नोलॉजी। अच्छा। ये तो यहाँ तक तो काम हुआ ही था, लेकिन उससे आगे जा चुका है। वो ये है कि अब ये आपके न्यूरो सिग्नल्स तक को जो है वो पकड़ रहा है। अच्छा। आप जो सोच भी रहे हैं ना वो भी आ जाएगा, आप करके देख लें तजर्बा। अच्छा। आप खुद तजर्बा करें, आप सोचें कोई किसी चीज़ के बारे में ज़रा ज़ोर से सोचें और ये नहीं कि आप ज़रा फोकस करके ना किसी बारे में ज़रा सोचना शुरू करें, और फिर आप अपना चेक करें मोबाइल, और आप व्हाट्सएप पे अपना फेसबुक पे आप चेक कर लें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई जो आप सोच रहे थे ना वो चीज़ें, गूगल आप खोलेंगे वो आपको सजेशन में दिखा रहा होगा चीज़ें। अच्छा। पहले से ही जो आपके दिमाग में है, अभी आपने डाली भी नहीं उसमें। सही है। तो यहाँ तक कहानी पहुँच गई है। तो ये जो आप समझ रहे हैं कि जो आपकी चीज़ों को कैच कर रहा है, तो वो आपके ऊपर अपना असर भी तो डाल रहा है। कनेक्शन तो एक बन गया ना, जब एक कनेक्शन बन जाता है ना तो फिर दो तरफा ट्रैफिक चलती है उस पर। यानी ऐसा नहीं होता कि खाली आपकी चीज़ें वहाँ जा रही हैं, वहाँ से चीज़ें इधर भी आ रही हैं। सही है। तो वो भी एक बहुत बड़ी सोर्स है स्ट्रेस की, डिप्रेशन की, एनजाइटी की और मेमोरी लॉस की। अच्छा। हमारे पास आजकल बहुत पेशेंट आते हैं इसके, मेमोरी लॉस के भी आते हैं, एनजाइटी के आते हैं, पैनिक अटैक्स के आते हैं, स्ट्रेस के आते हैं। तो उसके अंदर एक जो बड़ी वजह नज़र आती है ना वो इस मोबाइल का इस्तेमाल है। सही है। जब भी मैं उनसे सवाल जवाब करता हूँ, पूछता हूँ, तो उसमें मोबाइल का इस्तेमाल तो, और वो मैं ना भी करूँ तो आपको पता ही है कि इस वक्त में हर दूसरे शख्स के हाथ में ये मोबाइल है। सही है। और यानी हर दूसरा शख्स भी हम एहतियातन कह रहे हैं। सही है। जो अफोर्ड कर सकता है ना उसके पास ये मोबाइल मौजूद है। सही है। तो एक बड़ी वजह ये भी है। इसकी वजह से देखें, इससे जो रेज़ निकलती हैं वो हमारे दिमाग पर असरअंदाज होती हैं। सही है। और वो जाहिर सी बात है, वो मजहबी तबके का फ़र्द हो या वो सेकुलर कोई शख्स हो, हर एक के हाथ में मोबाइल है। सही है। और कोई उसको अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है, कोई उसको गलत मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है, कोई तफरीह के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और कोई उसको अपने काम के लिए भी इस्तेमाल कर रहा है। सही है। यानी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि उसको अपने माश के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके काम ही उसी पे चलते हैं। सही है। या वो उससे अलग हो ही नहीं सकते, तो उनकी मजबूरी भी है कि वो उसके साथ ही अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। सही है। तो हमारी ज़िंदगियों में इस वक्त में जो एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ इस मोबाइल का भी। और इसके बारे में भी मैं आपसे जिक्र करूँ कि एक हदीस मौजूद है। अच्छा। जो फितनों के दौर के बारे में है। हाँ। और उसमें यह है कि ऐसे फितने होंगे कि जिसमें कोई शख्स अगर उसमें दूर से भी झांकेगा तो वो उसको अपनी तरफ खींच लेंगे। अच्छा। तो मोबाइल इस वक्त में मुझे ऐसा लगता है कि ये उसी तरह का फितना है। सही है। कि जिसमें आप अगर ज़रा सा भी झांकें और आपने कोई चीज़ खोल ली, आपने कोई एक वीडियो खोल ली, आपने किसी अच्छे मकसद के लिए मोबाइल खोला,
پہلی بات تو آپ کھولتے ہی ساتھ اتنی سارے نوٹیفیکیشن آپ کو نظر آئیں گے کہ آپ کا دماغ جو ہے نا وہ غائب ہی ہو جائے گا, آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا آپ نے کیوں کھولا تھا موبائل. صحیح ہے. اور آپ جو ہے نا پھر جو بھی سامنے نظر آئے گا وہ آپ کھولنا شروع ہو جائیں گے. اور اگر ایک دفعہ آپ نے ویڈیو کھولنا شروع کر دی فیس بک کی یا جو ہے نا یوٹیوب کی بھی, تو اب آپ اس سے نکل نہیں سکتے. میری اور آپ کی یہ ویڈیو بھی موبائل پر ہی لوگ دیکھ رہے ہوں گے. ہاں لوگ دیکھ رہے ہوں گے, بالکل. یہ ہماری انہیں کی وجہ بنی ہے ابھی بھی ہم جو ہے نا ہم بھی اس کا ایک حصہ ہی ہیں اس وقت میں. نہیں لیکن تو دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب, ایک مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ جہاں ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں, جہاں ہم ان کی سیرت کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں, اگر علماء کرام ہی آپ کے بڑے بڑے مدارس کراچی میں پاکستان کے اندر جب وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں, جب وہ اے آئی کی تعریفوں کے زمین آسمان کے قلابے ملائیں, جب جس ٹیکنالوجی کی آپ نے بات کی کہ جس کی وجہ سے وہ اسٹریس کا شکار ہیں, اس ٹیکنالوجی کو اس حد تک اوڑھ لیا جائے کہ مدارس کے بچے ٹوپیاں اور پگڑیاں پہن کے جو ہے وہ مقابلوں میں شرکت کر رہے ہوں, جو ہے وہ روبوٹک کی, اور اس کے اندر بڑا فخر سے بتایا جائے کہ بھائی پورے پاکستان میں اور پتہ نہیں کہاں سے یہ روبوٹک کے مقابلے جیت کر آئے ہیں. تو اس کے بعد پھر آپ کہاں سیرت کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں؟ مطلب آپ تو خود گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں ان کو. مطلب آپ کے اگر وہ جو بچے جو بیت السلام کون سا مدرسہ, شاید اس کسی مدرسے کے بچے ہیں, تو اگر وہ یہ کام کر رہے ہوں گے تو اس کے نتیجے میں پھر آپ یہ جب پھر وہی بات کہ جب ہم ان کو اس موقع کے اوپر جب سیرت کی طرف رہنمائی کر رہے ہوں اور دوسری طرف ان کے سامنے پوری زندگی موجود ہے کہ وہ مدرسے کا بچہ, جیسے کہ ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا بھی کہ وہ جب دیکھ رہا ہے کہ دنیا کچھ اور آپ کر رہے ہیں, خود آپ کی زندگی کے اندر کچھ اور معاملہ ہے, جب لوگوں کے سامنے جائیں اور جب کوئی بیچارہ کسی بیماری کا شکار ہو جائے, کوئی غریب پھنس جائے, تو آپ اس کو بولیں ٹیکنالوجی سے دور ہو جاؤ. بھائی تو آپ تو خود ٹیکنالوجی کی تعریفیں کر رہے ہیں, آپ خود بیٹھ کے جب کیمرے کے سامنے مائک کے سامنے جیسے میں اور آپ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, تو وہ تو اس سے متاثر ہو جاتا ہے, وہ تو سمجھتا ہے کہ شاید یہ کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دکھانے کے لیے جا رہے ہیں, تو پھر اس کو روکنا تو ناممکنات میں سے. تو یہ اس حوالے سے پھر وہی بات جو ابھی آپ سے اب تک مستقل میں ڈسکس کر رہا ہوں کہ ہم خود کہیں نہ کہیں کنفیوز ہیں, یا تو ہم کنفیوز ہیں یا ہم لوگوں کو مزید کنفیوز کر رہے ہیں اس ساری صورتحال کے اندر. دیکھیں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دین میں جو ہے نا بہت ساری اصول اس میں بتائے گئے ہیں, اور ان اصولوں کے اندر جو ہے نا بہت بڑے بڑے معاملات کا, پیچیدہ معاملات کا حل موجود ہے. اب جیسے ایک حدیث ہے انما الاعمال بالنیات, بے شک, تو آپ کی جو نیت ہے نا جس کام کی, وہ بہت ہی اہم چیز ہے, وہ یعنی کہ انتہائی اہم چیز ہے کہ آپ کوئی بھی کام کیوں کر رہے ہیں. صحیح ہے. تو دین نے ہمیں ٹیکنالوجی حاصل کرنے سے منع نہیں کیا. اچھا, دین نے ہمیں کب کہا ہے کہ تم جو ہے نا وہ مثال کے طور پہ ٹیکنالوجی سے مراد کیا ہے, ہم کس چیز کو کہہ رہے ہیں ٹیکنالوجی. اگر کوئی ہتھیار ہیں, کوئی ہتھیار بن رہے ہیں اور اس سے مقابلہ ہو رہا ہے, اور کافروں کا مسلمانوں کا مقابلہ ہو رہا ہے, تو یہ بھی ایک ٹیکنالوجی ہے. صحیح. اب کشتی ہے, جہاز ہے, سمندر میں چل رہا ہے, وہ بھی ایک ٹیکنالوجی سے ہی بن رہا ہے. تو وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو وہ ٹیکنالوجی سکھائی. صحیح. کون سی؟ کشتی بنانے کی. اب انہوں نے کشتی بنائی, اللہ کے حکم سے بنائی. مقصد کیا تھا؟ اللہ کے حکم کو پورا کرنا اور اہل ایمان کو بچا کر لے جانا اس میں بٹھا کر. ورنہ تو وہ ایسے ہی اڑا کے بھی لے جا سکتے تھے, لیکن اس سے ٹیکنالوجی کے ذریعے سے. دیکھیں ٹیکنالوجی کیا چیز ہے, ٹیکنالوجی ہے اسباب کو اختیار کرنا. یعنی کہ جو اللہ نے زمین پہ سب کچھ اتارا ہے نا, لوہا اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا ہے. بہت ساری چیزیں جو لوہے سے بنتی ہیں, اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر معدنیات پیدا کی ہیں, وہ اللہ نے پیدا کی ہیں. اب ان کا استعمال کیسے کرنا ہے, کس مقصد کے لیے کرنا ہے, وہ ایک بہت ہی اہم چیز ہے. جو کہ یعنی کہ اب دیکھیں ہم ایک لفظ ہے ٹیکنالوجی, اس میں اب بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں نا. اب اس کے اندر جہاز بنانا بھی اس میں آ رہا ہے, اس میں ہتھیار بنانا بھی آ رہا ہے, اس کے اندر جو ہے وہ بہت سارے کام, ایسے کام بھی ہیں جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے, وہ سب کام بھی اس کے اندر آ رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپریشن ہو رہے ہیں لوگوں کے, میڈیکل کے شعبے کے اندر, اس میں بھی بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ترقی ہوئی ہے. وہ سرجری کے اوزار بہت سارے مسلمانوں نے ہی بنائے. جو جب شروعات ہوئی ہے اس کی, تو اس کے اوزار بنانے والوں میں مسلمان ہیں. عبدالقاسم الزہراوی ہے جس نے وہ اوزار بنائے ہیں, جس کا موجود ہے, اور وہ اوزار آج تک چلے آ رہے ہیں, اور وہ لوگوں کے فائدے کے لیے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی لوگوں کی سرجریاں بھی ہوتی تھیں, اس دور میں بھی ہے نا لوگوں کے یعنی اعضاء بھی کٹتے بھی تھے, اور بعض اوقات اس کے یعنی مصنوعی اعضاء بھی لگائے جاتے تھے. کچھ اس طرح کی چیزیں بھی اس دور میں اس دور کے لحاظ سے, مطلب جیسے آنکھ نکل گئی تو اس کی جگہ پتھر کی آنکھ بنا کے لگا دی گئی. تو اس طرح کے جو ہے نا وہ بہت سارے کام اس دور میں بھی ہوتے رہے ہیں. تو میرا مقصد کہنے کا یہ کہ ٹیکنالوجی بذات خود بری چیز نہیں ہے. ہاں البتہ اس کو قابو میں رکھنا. ابھی کیا ہو گیا, جیسے آپ کو میں ایک سادہ مثال دوں کہ جیسے جو ہے نا انسان کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, عامل حضرات ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم جنوں کو قابو میں کرتے ہیں. تو اصل میں کیا ہوتا ہے, بہت اکثر یہ ہوتا ہے کہ جن ان کو قابو میں کر لیتے ہیں, وہ جنوں کو نہیں قابو کر پاتے, جن ان کو قابو کر لیتے ہیں. تو یہ بہت ہوتا ہے. تو اسی طرح ٹیکنالوجی کا جو جن ہے نا, اس کو اگر آپ اپنے قابو میں رکھیں گے تو پھر ٹھیک ہے, لیکن اگر اس نے آپ کو قابو کر لیا موبائل کی شکل میں, صرف ایک موبائل ہی لے لیں آپ, اور آپ باقی سب چیزیں چھوڑ دیں, صرف ایک موبائل ہی کافی ہے آپ کی تباہی کے لیے. ایک اسمارٹ فون ہی جو ہے نا وہ آپ کی عبادتوں پہ, محنتوں پہ, ریاضتوں پہ پانی پھیر دے گا. وہ ایک موبائل ہی خالی. تو اس لیے مطلب ٹیکنالوجی جو ہے نا, اس میں سے کیا چیز لینی ہے اور کیا چیز نہیں لینی ہے,
اس کے فیصلے جبھی ہو سکیں گے جب انسان جو ہے نا وہ اپنی زندگی کو بڑے محتاط انداز میں گزار رہا ہوگا, زندگی اس کے کنٹرول میں ہوگی. ابھی لوگوں کی زندگیاں ان کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہیں, صحیح ہے, ان کے کنٹرول سے باہر ہیں. اس میں ان کی زندگیوں کو اس وقت میں موبائل چلا رہا ہے. اور اس موبائل کو چلانے والی پیچھے وہ کمپنیز ہیں جو کہ اپنے اشتہارات چلا رہی ہیں, جو کہ اپنی پروڈکٹس کو بیچنا چاہ رہی ہیں, جو کسی بھی طریقے سے لوگوں کو گھیر گھار کے جو ہے نا وہ اپنی دکان پر لانا چاہ رہی ہیں. مطلب یہ دکان ہی تو ہے, یہ جو ہے نا شاپنگ پلازا ہے بہت بڑا, جس کے اندر کوئی لمٹ ہی نہیں ہے کتنی دکانیں کھلیں گی, اور اس کے اندر پہنچنا بھی ہر ایک کا آسان ہے, ایک لمحے میں ہر آدمی پہنچ جاتا ہے. اچھا, لیکن دیکھیں ڈاکٹر بلال, یہ تو مسائل تمام علماء کرام نشاندہی کر رہے ہیں نا, تمام علماء آپ کو اس حوالے سے نشاندہی کرتے ہوئے, رہنمائی کرتے ہوئے ملتے ہیں, لیکن چاہتے یا نہ چاہتے, جانے یا انجانے میں وہ خود اس چیز کا استعمال کر رہے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے اس کو شاید روکنا ان کے لیے بھی ناممکنات میں سے. اب یہ جو ایک ٹیکنالوجی کا ایک افریت جو ہے وہ اب آپ کے سامنے آ چکا ہے, اور اس کے اوپر مختلف آراء ہو سکتی ہیں. اب جیسے اگر حضرت نوح علیہ السلام کی مثال ہم دیتے ہیں کہ انہوں نے کشتی بنانے کے موجد تھے حضرت نوح علیہ السلام, لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے اس کی کوئی کمرشلائزیشن نہیں کی نا. مطلب ایسا نہیں ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ان کے جو وارثین تھے یا اس کے بعد جو دیگر انبیاء ہیں انہوں نے کہا کہ چلو کشتی بنانا تو آ گئی, اب سمندر کے اوپر بوٹنگ کرواتے ہیں, وہاں سے 4 پیسے کمائیں گے. مطلب ایسا کوئی سلسلہ شروع نہیں ہوا نا. تو ہمارے یہاں جو ٹیکنالوجی کا استعمال ہے وہ جس مقصد کے لیے سب کو پتہ ہے, یعنی کہ جو اگر آپ کے یہاں بچے, مدارس کے بچے روبوٹس بنا رہے ہیں تو وہ کس مقصد کے لیے بنا رہے ہیں, مطلب اس کا کوئی مقصد ہے ان کے سامنے, یا مطلب صرف روبوٹ برائے روبوٹ بنانا ہے, یا مطلب وہ جو روبوٹ ٹیکنالوجی بنا رہے ہیں تو اس کو حاصل کیا ہے. مطلب اگر وہ وہاں پہ گاڑی بھگا کے دکھا دی, انہوں نے ہوائی جہاز اڑا کے دکھا دیا ریموٹ سے, تو اس میں کمال کیا ہو گیا, مطلب اس سے دین کو کون سے ایسے فائدے حاصل ہو گئے. لیکن جو سوال میں کرنا چاہ رہا ہوں اس کے اندر وہ تو دیکھیں مسائل تو ہیں, وہ تو ہم جانتے ہیں بے شک. سیرت کیا رہنمائی کرتی ہے, ہمارا مقصد اصل تو یہ ہے نا کہ ہم سیرت سے رہنمائی لے کے آئیں اس میں, کہ اب کرے کیا. مطلب یہ تو مسئلہ تو رہے گا فی الحال کا, اس کا تو حل نہیں ہے. علماء کرام بھی اس کے اندر کہیں نہ کسی حد تک ڈھلے ہوئے ہیں. پورا ہمارا اسٹرکچر جو ہے وہ, چاہے وہ دینی اسٹرکچر تھا چاہے وہ دنیاوی اسٹرکچر تھا, وہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اب کریں کیا؟ دیکھیں, کرنا صرف یہی ہے جس مقصد کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا نا, اس مقصد کو پورا کریں بس. صحیح ہے. دنیا تو اللہ نے بنائی اسی لیے تھی کہ اس کے اندر اتنی رنگینیاں اللہ نے رکھی ہیں کہ انسان اگر اس میں کھو جائے گا تو وہ آخرت کو بھول سکتا ہے. صحیح ہے. تو اسی لیے کہا گیا نا کہ جنت کو جو ہے وہ کانٹوں سے گھیر دیا گیا ہے, اور جہنم کو جو ہے وہ بہت اچھی چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے, مرغوبات نفس سے گھیر دیا گیا ہے, جس میں آیا ہے نا قرآن کے اندر بھی موجود ہے کہ یعنی ہم نے اس میں سونے چاندی کے ڈھیر اور چنے ہوئے گھوڑے اور عورتیں اور زینت کی چیزیں جو ہیں وہ تمہارے لیے جو ہے وہ آرائش کا سامان بنائی ہیں, مگر یہ سب آزمائش کے لیے ہے. صحیح ہے. تو اس وقت میں آج کل کے دور میں آزمائش انتہائی سخت ہو گئی ہے, یعنی کہ اب تو اتنی سخت ہو گئی ہے کہ پہلے تو خالی آدمی چیزیں دور دور سے دیکھتا تھا تو وہ اس کو اٹریکٹ کرتی تھیں, اپیل کرتی تھیں, ان کو وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا تھا, تو پھر اس کی زندگی کا قبلہ جو ہے نا وہ ان چیزوں کی طرف ہو جاتا تھا. تو یہ امتحان میں فیل ہو گیا کیونکہ اس نے آخرت کو بھلا دیا. اب آج کل تو یہ ہو گیا کہ وہ چیزیں آپ سے دور ہوں چاہے قریب ہوں, مطلب موبائل کی صورت میں وہ آپ کے سامنے ہر وقت, آپ اپنی پسندیدہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں جن کو آپ جو ہے وہ پھر حاصل کرنا چاہتے ہیں. پھر اس کے لیے آپ اپنی زندگی جو ہے وہ اس طرح سے ہی ڈیزائن کرتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ زندگی کی دوڑ میں آگے نکل سکیں. تو اصل کام کرنے کا یہی ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا اس مقصد کو ہمیشہ یاد رکھا جائے, اور وہ کیا ہے, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا ہمیں سوائے اس بات کے, یعنی ہمیں بھی اور جنوں کو بھی, کہ ہم اللہ کی عبادت کریں. عبادت سے مراد صرف عبادت سے مراد وہ ظاہری عبادات نہیں ہیں جو فرض عبادات ہیں, بلکہ اس سے مراد ہے عبدیت, یعنی کہ غلامی, یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی, اللہ تعالیٰ کے حکم کو زندگی کے ہر شعبے میں ماننا. یہ ہمارا کرنے کا کام ہے. اللہ نے ہمیں اس مقصد کے لیے پیدا کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا حکم مانیں, بس یہ ہے. مطلب اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں تو پھر آپ ٹیکنالوجی آپ کے آس پاس ہے جو بھی ہے ٹھیک ہے, لیکن آپ کا دل اس کے اندر محو نہیں ہے. تو صحیح ہے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں, ٹیکنالوجی رہے آپ کے پاس, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن دیکھیں ٹیکنالوجی اگر آپ کو بھٹکا دیتی ہے اس راستے سے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ ہو گئے ناکام, آپ اس میں الجھ گئے, اس کے اندر لگ گئے. اور دوسری بات ہمیں دین نے سکھائی کہ کوئی بھی بے مقصد چیز, بے معنی چیز, لغو, جس کو لغو سے تعبیر کیا گیا نا, وہ ہے قرآن کی سورہ 17 پارے کی پہلی آیت ہے, اقترب للناس وهم فی غفلۃ معرضون. یعنی وہ جو آیت ہے اس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ لوگوں کے حساب کا وقت جو ہے وہ قریب آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں, اور کہیں پر آتا ہے کہ وہ یعنی کہ کسی اور جگہ پر ہے کہ وہ لغو میں مشغول ہیں, لغویات میں. لفظ کیا چیز ہے؟ لغو سے مراد ہے ہر وہ چیز جس کا کوئی آخرت کے لحاظ سے فائدہ نہ ہو, وہ لغویات میں آتی ہے, یعنی وہ بیکار چیز ہے, بے فائدہ چیز ہے. تو ابھی تو ہماری زندگیوں میں ایسی بے شمار چیزیں ہیں. ایک چھوٹی سی مثال ہے گیمز, جو بچے موبائل پہ گیم کھیلتے ہیں, وہ ایک لغو چیز ہے. پھر اسی طرح سے جو ویڈیوز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تفریح کے لیے, فنی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں. آج کل کے دور کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو اس وقت میں ہماری لغویات ہیں, وہ سب سے بڑی لغویات تو یہ موبائل ہی ہے. سب سے بڑی لغو چیز یہ ہے جو کہ بہت ساری لغویات کا جو ہے نا مجموعہ ہے. تو یہ اس وقت میں یعنی کہ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم چھوڑیں گے تو ہماری زندگی پہ ہمارا کچھ کنٹرول آئے گا نا. ہمیں اللہ نے بہت ہی محدود وقت دیا ہے, ہر انسان کا وقت محدود ہے, یعنی کہ لمیٹڈ ٹائم ہے.
ایسا نہیں کہ ہمیں انلمیٹڈ زندگیاں ملی ہیں اور جب تک زندہ رہیں گے ہمیں موقع ملتے رہیں گے. ابھی بھائی لمیٹڈ ٹائم ہے اور یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ زندگی کتنی رہ گئی ہے. تو اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو پوری کی پوری زندگی کو پلان کر کے گزاریں اور بامقصد طریقے سے گزاریں اور اپنے وقت کو ضائع نہ ہونے دیں. جیسے آپ پیسے کی حفاظت کرتے ہیں کہ کوئی پیسہ آپ سے چرا کے نہ لے جائے, تو آپ اپنے وقت کی بھی اسی طرح اس سے زیادہ حفاظت کریں. وقت اس سے زیادہ قیمتی چیز ہے. اگر وقت ہوگا تو آپ پیسہ کمائیں گے نا, اگر وقت ہی نہیں ہوگا تو آپ پیسہ بھی نہیں کما سکتے. تو پیسے سے زیادہ قیمتی چیز وقت ہے. اور ہماری نظر میں دین کے لحاظ سے پیسہ ہمارے لیے قیمتی چیز نہیں ہے. یعنی کہ ہمارے لیے قیمتی چیز جو ہے نا وہ ہمارے لیے آخرت ہے, جس کے اندر اگر ہم کامیاب ہوتے ہیں تو ہمارے لیے اصل کامیابی وہ ہے. ہمیں تو کامیابی یہ بتائی گئی نا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز, کہ جو شخص جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر بلال, آپ جیسے کہ ذکر کر رہے ہیں کہ سیرت سے رہنمائی یقیناً ہمارے لیے موجود ہے اس کے اندر, اور جن چیزوں سے ہم بچ سکتے ہیں ان کو بچتے ہوئے ظاہر سی بات ہے اس کے ساتھ گزارا کرنا ہے. آخر میں آپ سے کوشش یہ چاہوں گا کہ کچھ تھوڑا سا آپ سیرت کے حوالے سے رہنمائی کریں کہ جو بھی لوگ پریشان ہیں, مطلب ظاہر سی بات ہے پریشانیاں تو اب ایک ہماری زندگی کے شاید لازمی جز ہو چکی ہیں, تو اب حل کیا ہے, مطلب اس کا کوئی ایسا سولوشن جو کہ ہمیں سیرت سے ہی رہنمائی ملے. کیونکہ دنیاوی اگر رہنمائی کی طرف جائیں گے تو یقیناً لوگ کنفیوز بھی ہوں گے, بہت سارے پھر چیزیں لوگوں کے دماغ میں مذہب کے اگینسٹ بھی آنی خدا نخواستہ شروع ہوتی ہیں. تو ایسی کون سی رہنمائی ہے جو کہ اللہ کے رسول نے فرمائی ہے کہ اگر بھائی آپ کے پاس معاشی حالات خراب ہیں, آپ کی صحت کے مسائل ہیں, آپ کے ساتھ اور دیگر بہت سارے ایشوز جن کو پاکستان میں کراچی میں خاص طور پہ ہم لوگ فیس کر رہے ہیں, تو جس میں کسی حد تک چلیں آپ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں کہ آپ حجامہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اس سے بھی ایک جو ہے وہ صحت کی ایک بہترین چیز کہیں نہ کہیں حاصل ہوتی ہے جہاں وہ دیگر چیزوں کے ذریعے. تو اس کے علاوہ اور کیا کریں لوگ, مطلب اب پریشانی تو ہے, اس ذہنی آزمائش سے اس کیفیت سے نکلنا بھی ہے, وہ چاہتے بھی اسٹریس سے باہر نکلیں, وہ چاہتے بھی ہیں کہ نیند بھی بہتر ہو جائے, وہ چاہتے بھی ہیں کہ اچھی غذا بھی لیں, مکمل صحت مند زندگی گزاریں, تو کیا کریں؟ دیکھیں, دین نے ہمیں ہر معاملے میں مکمل رہنمائی دی ہے. صحیح. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم سب سے پہلے تو دین کا علم حاصل کریں گے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ بھئی وہ کیا رہنمائی ہے اور کیا ہمیں بتایا گیا ہے. صحیح ہے. کچھ اس میں سے چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. صحیح. جیسے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات کا یقین رکھنا کہ رزق اللہ تعالیٰ کے اختیار میں. صحیح ہے. رزق اللہ تعالیٰ نے دینا ہے. صحیح ہے. اور اسباب کے اوپر یقین نہیں رکھنا چاہیے, یعنی کہ ہمارا سارا کا سارا جو زور ہوتا ہے نا وہ اسباب پہ ہو جاتا ہے. صحیح ہے. اور ہم اس کے علاوہ سوچ ہی نہیں رہے ہوتے, یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی نہیں مانگ رہے ہوتے کہ یا اللہ مجھے حلال رزق عطا فرما یا مجھے برکت والا رزق عطا فرما. ہم اللہ تعالیٰ سے بہت دفعہ رجوع ہی نہیں کرتے. اور دوسری بات یہ کہ دین نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں گے, توبہ کریں گے, اپنے گناہوں پر معافی مانگیں گے, تو قرآن کی آیات ہیں جس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ اگر لوگ جو ہے وہ یعنی ہم سے معافی مانگتے اور استغفار کرتے اور ہم پر ایمان لاتے تو ہم ان کے اوپر سے بھی رزق برساتے اور ان کے نیچے سے بھی ہم رزق کی جو ہے وہ فراوانی کر دیتے. یعنی زمین سے بھی رزق ان کے لیے نکالتے اور آسمان سے بھی ان کے لیے رزق ہم اتارتے. اور اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے. یعنی کہ سب سے پہلے تو یقین مضبوط ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور دوسری بات یہ کہ ہمارا رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اور ہم اللہ تعالیٰ ہی سے اس کو مانگیں. اس کے بعد پھر ہم اسباب کو اختیار کریں اور اس کے اندر حلال اسباب کو اختیار کریں. تیسری بات یہ ہے کہ گناہوں سے بچیں, کیونکہ گناہ بھی جو ہے نا وہ انسان ہمارے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں. بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے رزق میں تنگی لاتے ہیں. جیسے سورہ کہف کے اندر ایک مشہور واقعہ موجود ہے, دو آدمیوں کا, جن میں سے ایک کے پاس ایک باغ تھا اور کھیتیاں تھیں اور بہت پیسہ تھا اس کے پاس. تو وہ جو ہے وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اور اس کا ایک ہمسایہ تھا جو غریب تھا, اس نے کہا کہ بھائی جو اس نے پھر کیا کیا, اس نے تکبر کیا اپنے مال کے اوپر اور کہا میرے پاس تو بہت مال ہے. اور دوسرا اس نے جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے کفر کیا, یعنی اس نے جو ہے وہ کہا کہ بھئی مجھے تو نہیں یقین کہ کبھی قیامت آئے گی, اور اگر آئی بھی, یعنی کہ اس کو یقین نہیں تھا کہ آئے گی, لیکن اس نے کہا اگر آئی بھی تو میں اس سے زیادہ جو ہے نوازا جاؤں گا. اچھا. تو اس نے یہ جو ہے نا کفریہ کلمات کہے. تو جو اس کا جو ساتھی تھا وہ ایمان والا تھا, تو اس نے کہا کہ بھئی دیکھو ایسا نہ کہو, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری جنت کو بدل کر جو ہے نا وہ کچھ اور کر دے. اور ایسا ہی ہوا کہ اس کے بعد اگلے دن جو ہے وہ اس کا جو باغ تھا کا پورا وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ایسی ایک ہوا بھیجی اور ایک عذاب بھیجا کہ جس کے نتیجے میں پورا باغ جو تھا اس کا وہ ختم ہو گیا. تو وہ یعنی کہ وہ کہاں یعنی عرش سے فرش پر آ گیا. تو بعض اوقات ہمارے کچھ ایسے کلمات بھی ہوتے ہیں جس کے اوپر ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا وہ سبب بن جاتا ہے. تو ہمیں چاہے اپنے گناہ معلوم ہو یا نہیں معلوم ہو, ہمیں ان کی توبہ اور استغفار کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ میں ایک محفل میں 70 بار استغفار کرتا ہوں, جبکہ آپ بخشائے تھے, آپ کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے تھے. اس کے باوجود آپ جو ہے ایک محفل کے اندر اتنا استغفار کرتے تھے. ہماری زندگیوں میں استغفار کا کتنا وہ رول ہے, ہم کتنا کرتے ہیں استغفار.
تو یعنی اگر ہم ایک تو اس کو اپنی زندگیوں کا معمول بنا لیں, اپنا حصہ بنا لیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہنا ہے, اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک عاجزی والی کیفیت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے. وہ سوچتا رہتا ہے کہ بھائی میں, اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ عاجز سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بھائی میرے گناہ مجھ سے سرزد جو ہو رہے ہیں, تو اس کی بھی بعض اوقات شامت مجھ کے اوپر میرے اوپر آتی ہے. تو وہ اگر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں اور اس کے لیے وہ آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں. صحیح ہے. پھر اس کے علاوہ جیسا کہ جس طرح سے قرآن میں ہے کہ اپنی اولاد کو جو ہے وہ غریبی کے خوف سے قتل نہ کرو, ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی ہم دیں گے. تو یہ مفہوم ہے آیت کا, ایک قرآن کی آیت کا کہ نحن نرزقکم و ایاہم. تو وہ یعنی کہ انسان کا وہی پہلی والی بات کہ ایک تو یقین پختہ ہو, پھر اس کے علاوہ یہ کہ جتنا ہو سکے وہ نمازوں کی پابندی رکھے, اپنی جو فرائض ہیں اللہ تعالیٰ نے جو اس کے اوپر عائد کیے ہیں وہ اس کی پابندی رکھے. پھر تیسری بات یہ ہے کہ جو اللہ نے اس کو جو کچھ بھی دیا ہے اس کے اوپر وہ شکر بھی کرے اور صبر بھی کرے. بالکل. یعنی اللہ نے اگر اس کو مشکل میں رکھا ہے تو یہ بات اس کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ الدنیا سجن للمؤمن, یعنی کہ دنیا جو ہے نا مومن کے لیے جیل خانہ ہے, قید خانہ ہے, اور جنت للکافر, یعنی کہ کافر کے لیے اللہ نے دنیا ہی میں جنت بنائی ہے اور مومن کے لیے اللہ نے دنیا کو قید خانہ بنایا ہے اور اس کی جنت آخرت میں ہی رکھی ہے. اور یہ ہماری آزمائش ہے, یہی ہماری آزمائش ہے. اور ایسی آزمائشیں جیسے ابھی ہم گزر رہے ہیں جن آزمائشوں سے, یہ پہلے لوگوں پر بھی آئی ہیں. قرآن میں ہی ذکر ہے کہ ایسا بھی وقت آیا کہ نبی اور اس کے ساتھی جو ہے وہ اہل ایمان وہ چیخ پڑے کہ کب اللہ کی مدد آئے گی. تو کہا گیا کہ بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. تو اللہ کی مدد قریب ہی ہے, لیکن وہ اس کے اسباب ہمیں اختیار کرنے چاہیے کہ ہم کیسے اللہ تعالیٰ کی مدد کے حاصل کرنے والے بن جائیں. اور اس کے لیے لازمی ہے کہ ہماری زندگیوں میں سب سے پہلے اللہ کے اوپر پختہ ایمان ہو, یقین ہو کہ ہمیں رزق جو ہے وہ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. تو ہم اس کی نافرمانی نہ کریں, ہم اس کے سامنے عاجز بندے بن کے رہیں, اس کی غلامی کرتے رہیں. مطلب ایک ذہنوں میں ایک اس آزادی نے اور سائنس اور ٹیکنالوجی نے جو ہمارے ذہنوں میں جو ایک چیز پیدا کر دی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ کوئی آزاد ہیں. ہم جو ہے نا یعنی ہمیں اللہ نے بالکل آزاد پیدا کیا ہے اور ہم جو ہے کسی کو جواب دہی نہیں ہے, کوئی بھی ہم سے اوپر نہیں ہے, کوئی سپیریئر نہیں ہے, انسان بالکل آزاد ہے دنیا میں. تو ایسا ہرگز بھی نہیں ہے. انسان جو ہے نا وہ اللہ کا غلام ہی پیدا ہوا ہے, اللہ نے اس کو اپنے غلام کے طور پر ہی بنایا ہے, اپنا بندہ اس کو بنایا ہے. اور اگر وہ اس غلامی کو اختیار کرتا ہے تو یہ اس کے لیے اعلیٰ مقام ہے. یہ اس کا اعلیٰ مقام ہے کہ وہ اللہ کا غلام ہے. یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں یہ فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبدیت کے اوپر فائز کیا ہے, یعنی میں اللہ کا غلام ہوں, اللہ کا بندہ ہوں. اللہ کا بندہ ہونا کوئی عام بات نہیں ہے, مطلب ایک بہت اعزاز والی بات ہے. یعنی اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, جو اللہ کی شخصیت ہے کہ جو اس پوری کائنات کا مالک ہے, جو اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے. اتنی بڑی کائنات ہے, مطلب ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس کائنات کی وسعت کتنی ہے, اس کی حدیں کہاں پر ہیں. ہم ابھی پہلے آسمان تک نہیں پہنچے اور 7 آسمان ہیں اور اس سے بھی بہت اوپر اللہ کا عرش ہے. تو یہ تو یعنی کہ معاملات ایسے جو ہمیں قیامت کے دن کچھ حد تک ہمیں سمجھ میں آئیں گے اور انسان کی عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. اتنی بڑی ذات کا, اتنی بڑی شخصیت کا غلام ہونا جو ہے نا وہ بھی ایک بڑی بات ہے. ابھی لوگ فخر کرتے ہیں نا, کسی بڑی کمپنی کے غلام بنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی میں فلاں کمپنی کے اندر میں ان کا یہ مینیجر ہوں اور میں یہ اس ذمہ داری کے اوپر ہوں. وہ اس کو قابل فخر سمجھتے ہیں. کوئی شخص ابھی اگر گوگل میں بھی جاب کرتا ہے تو وہ اس کو بڑے فخر سے بتائے گا کہ جی میں گوگل میں جاب کرتا ہوں. لوگ اس کو بڑا رشک سے دیکھیں گے کہ جی اچھا یہ اتنی بڑی کمپنی کے اندر ملازم ہے نا, ان کا نوکر ہے یا ان کا غلام ہے, آپ یوں سمجھ لیں. تو اللہ کا غلام ہونا جو ہے نا وہ بہت اعزاز کی بات ہے, کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو ہمارے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر ہم اللہ کے غلام بن جائیں, اس کے بندے بن جائیں, تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کو بھی نوازتا ہے اور شکر کرنے والوں کو بھی نوازتا ہے. اور ناشکری جو ہے نا وہ رزق کو کم کرتی ہے. یہ بہت سارے لوگوں کو. ڈاکٹر بلال, آپ کو لگتا نہیں, آپ کی بات تھوڑی سی کاٹ رہا ہوں, آپ کو لگتا نہیں ہے کہ شاید یہ جو وقت ہے اس کے اندر ہمارے علماء کرام نے یہ شاید ساری چیزیں لوگوں کے سامنے رکھی ہیں اور ان کا بھی کہنا یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ایسے حالات آئیں تو استغفار کریں. مطلب تو یقیناً لوگ اس چیز کے ساتھ کہیں نہ کہیں جڑتے بھی ہوں گے, جا کے استغفار بھی کرتے ہوں گے, اپنے گناہوں پر نادم بھی ہوتے ہوں گے. لیکن یہ جو ایک اور فکر ابھی اس دور کے اندر یا چیز میں ہمیں محسوس ہوئی ہے کہ ایک ناشکری کی کیفیت بہت زیادہ آ گئی ہے, اور جس کا ابھی آپ نے بھی جیسے ذکر کیا کہ مطلب لوگ اب شکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بے شک حالات بڑے مشکل ہیں, مطلب اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایک عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ تقریباً اجیرن ہو چکی ہے, اور لوگوں کا خیال ہے کہ اب تو شاید لوگ گھروں سے باہر آ ہی جائیں گے, جہاں پیٹرول کے پرائز جو ہیں وہ 330-31 روپے تک پہنچ چکے ہوں, جہاں پہ ڈالر زمین پہ نہ آ رہا ہو, کھانے پینے کی تمام اشیاء, لوگوں کی مشکلات تو ہیں زندگی کے اندر. تو یقیناً ان کو سیرت کی رہنمائی میں کہیں شکر بھی نظر آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے. آپ کی اس حوالے سے کیا, مجھے کیونکہ میری اپنی ذاتی انڈرسٹینڈنگ اس حوالے سے تھوڑی بہت یہ تھی, وہ یہ تھا کہ اگر ہم آج سے جو بھی ہم لوگ بھی اپنی زندگی میں اگر ہم آج سے اپنے 10-15 سال پہلے کا تجزیہ کریں
تو جو کچھ ہمارے پاس ان 10-15 سالوں کے اندر آیا، اگر آج ایک عام سا آدمی بھی ہے تو وہ بھی میرے خیال میں 25-30-40 ہزار روپے کا موبائل لے کے گھوم رہا ہے. یہ شاید ہمارے جو پرانے دور کے لوگ ہوں گے ان کے والدین کی شاید تنخواہیں ہوں گی اتنی، تو جس کے اندر ان کے گھروں کے گزارے ہوتے تھے، اتنا تو ایک موبائل جیب میں لے کے گھوم رہا ہے. تو کہیں نہ کہیں شکر کی کمی کا بھی ایک احساس اس سسٹم کے اندر آپ کو یا دیکھتے ہوئے ہوتا ہے. اس کی جو جی بڑی وجہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمیں جو سبق دیا گیا تھا کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. ہم نے اس کو الٹا کر دیا. اچھا، ہم دین کے معاملے میں تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھتے ہیں کہ دیکھو میں تو جمعے کی پڑھتا ہوں، وہ تو جمعے کی بھی نہیں پڑھتا. اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں کہ بھائی میرے پاس جو ہے نا وہ آئی فون ہے تو اس کے پاس جو ہے نا آئی فون 15 آ گیا ہے، اور جو ہے نا وہ میرے پاس جو ہے وہ سیمسنگ ہے اور اس کے پاس یہ ہے. تو ہم جو ہے نا دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں ہمیشہ حسرت ہی رہتی ہے کہ ہم نے، حالانکہ جو ہمارے ہاتھ میں موجود ہے وہ ہم سے نیچے والے کے لیے باعث حسرت ہے. وہ اس کو دیکھ رہا ہے کہ یار اس کے پاس تو جو ہے نا وہ یہ والا موبائل ہے اور میرے پاس اس سے بھی کم والا ہے، یا اس کے پاس جو ہے نا وہ فلاں گاڑی ہے اور میرے پاس تو موٹر سائیکل ہے. تو یہ جو ہے نا یعنی کہ شکر کا جذبہ اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس ہو، یعنی آدمی اس کے اوپر سوچے، اس پہ غور کرے. اب یہ سوچنے غور کرنے کے لیے ہمارے پاس نہ تو ٹائم ہے اور نہ ہمارے پاس ذہنی طاقتیں بچی ہیں، جس کی ایک بڑی وجہ میں نے آپ کو بیان کر دی کہ موبائل ہے. تو اس کی وجہ سے ہمارے ذہن اتنے مشغول ہو گئے ہیں کہ ہم بہت ساری وہ باتیں بھی محسوس نہیں کر پاتے جو کہ ایک کامن سینس رکھنے والے آدمی کو محسوس کرنی چاہیے. اگر آپ مثال کے طور پہ آپ کی، ہم ہاسپٹل سیٹنگ میں کام کرتے ہیں تو اب اس میں جب ہم بیماروں کو دیکھتے ہیں اتنے سارے، تو ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا کہ بھائی یہ اتنی بیماریاں دنیا میں اللہ نے ہمیں ان سے محفوظ رکھا ہوا ہے. ہزاروں بیماریاں ہیں اور اتنا، یعنی کہ اگر آدمی بیماریوں سے ہی محفوظ ہے تو وہ کتنی بڑی نعمت ہے. ایسی بیماریاں ہیں کسی کو جو ہے نا وہ منہ میں اس کے تھوک نہیں بنتا، تو یہ اس کے لیے بڑی ایک بہت بڑی مصیبت ہے کہ اس کو ہر تھوڑی دیر میں پانی پینا ہے، ہر تھوڑی دیر میں پانی. کسی کی آنکھوں میں پانی نہیں بنتا، آنسو نہیں بنتے. اب وہ ہمارے لیے ایک بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ ہم پل کے جھپکتے ہیں تو ہمارے آنسو نکلتے ہیں اور وہ ہماری پوری ونڈ اسکرین کی طرح سے ہماری آنکھیں سامنے سے صاف ہو جاتی ہیں جب بھی ہماری پلکیں بند ہوتی ہیں اور کھلتی ہیں. اور یہ کچھ لوگوں کے لیے نہیں ہوتا، وہ ان کو قطرے ڈالنے پڑتے ہیں اور تھوڑی دیر میں 10-15 منٹ پیٹرول ڈلوائیں، اس سے بولیں پیٹرول ڈلواؤ جا کے ایک دفعہ ٹنکی فل کروا تو آنکھوں سے آنسو بہہ جائے گا میرے خیال میں. ہاں یہ بات بھی ہے، لیکن دیکھیں وہ بھی بات صحیح آپ نے کہی. جس کے پاس سائیکل ہے وہ شکر ادا کر رہا ہوگا کہ بھائی میرے پاس تو پیٹرول ڈالنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے مجھے، تو وہ تو شکر گزار ہوگا اللہ کا. تو دیکھیں دین کے معاملے میں اوپر والے کو دیکھیں اپنے سے، اور دنیا کے معاملے میں نیچے والے کو دیکھیں، تو آپ کے اندر خود بخود شکر کا جذبہ پیدا ہو جائے گا. آپ سوچیں گے کہ یار میرے پاس یہ تو ہے کم از کم، وہ نہیں، وہ جو اوپر والوں کے پاس اس کو نہ دیکھیں، آپ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں. آپ اگر 30,000 کما رہے ہیں تو آپ دیکھیں جو 15,000 کما رہا ہے وہ بیچارہ کیسے گزارا کر رہا ہے. بہت سارے ہیں ایسے لوگ جو کہ بہت کم آمدنی کے اندر اپنا گزارا کرتے ہیں اور انہوں نے اپنا لائف اسٹائل بہت ہی سادہ رکھا ہوا ہوتا ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہوتا. تو ہم جتنا اپنے لائف اسٹائل کو سادہ رکھیں گے اور ہم جو ہے نا دین کے معاملے میں اوپر والے کو، دنیا کے معاملے میں نیچے والے کو دیکھیں گے تو ہمارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا. آپ اگر سانس بھی لے رہے ہیں نا تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ بھائی آپ زندہ ہیں، اللہ نے آپ کو ابھی عمل کا موقع دیا ہوا ہے. جس سے وہ موقع چھن گیا تو وہ بیچارہ قبرستانوں میں لوگ پڑے ہوئے کتنے، اور وہ ان سے عمل کا موقع جا چکا ہے. ہمارے لیے نظر میں اہم چیز ہونی چاہیے آخرت. سب سے پہلے دیکھنا چاہیے آخرت کے لحاظ سے کہ ہم وہاں پہ فقیر تو نہیں ہو رہے ہیں. ہم دنیاوی فقر کو تو دیکھتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ یار پیسے کم ہو گئے، مہنگائی زیادہ ہو گئی، لیکن ہم دنیاوی لحاظ سے فقر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. آخرت کے لحاظ سے ہم نہیں سوچتے کبھی بھی کہ یار ہم وہاں پہ کتنے غریب ہو گئے، ہم وہاں پہ کیسے. لیکن ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا حالات یہ جو ہیں ابھی ایسی کنڈیشن کے اندر جب ہم ایسی باتیں کر رہے ہوتے تو لوگ مزید اس سے نا تھوڑا سا اور پرابلم میں یہ آتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے خود غربت سے فقر سے پناہ مانگی ہے نا، کیونکہ وہ جو ہے وہ آپ کو کفر کی طرف لے جاتی ہے. اور جو حالات اس ٹائم پر بن رہے ہیں اس کے اندر ایسی بات ہے لوگوں کو اطمینان قلب کیسے حاصل ہو، وہ استغفار بھی کرتے ہوں، وہ شکر بھی کریں، اور اس کے بعد بھی جب ان کو نظر آ رہا ہو کہ حالات اتنے غمگیر ہوتے جا رہے ہوں کہ ان کو، تو وہ تو یہ کہ خدا نخواستہ کفر کی طرف ہی نہ چلے جائیں. بالکل مطلب بہت سارے لوگ ہیں جو شاید نمازوں کی پابندی کرنا چاہتے ہیں لیکن روزگار کی مجبوریاں ان کو اس سے وہ چھین لیتی ہیں. دیکھیں لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے رکھوں، بہت کامن سی چیز ہے. ہم کراچی میں رہتے ہیں، کراچی کی مارکیٹیں جو ہے نا آپ کو 1 بجے سے پہلے نہیں ملتی کھلی ہوئی. آپ صبح نکل جائیں تو سناٹا پڑا ہوا ہوتا ہے کہ بالکل کوئی، یعنی کہ یہاں پہ لگ رہا ہے ساری قوم جو ہے نا وہ 1 بجے تک سوتی رہتی ہے. تو جو برکت والا وقت ہے، کہا حدیث ہے کہ میری صبح میں جو ہے نا برکت رکھی گئی ہے، یعنی اس کا بہر المفہوم اس طرح سے ہے کہ میری صبح میں جو ہے نا وہ میری امت کی صبح میں برکت ہے. تو ہم وہ برکت والا وقت ہم سو کے ضائع کر دیتے ہیں سارا. راتوں کو سارے بیٹھ کے موبائل پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ صبح میں اٹھتے کہاں ہیں؟
تو جب برکت والا وقت آپ سو کے گزار دیں گے تو فقیری تو آئے گی نا بے شک ایسے ہی. اور دوسری بات ما اعلیٰ من اقتصد کہ یعنی وہ شخص کبھی غریب نہیں ہوتا جو اپنا یعنی وہ کرتا ہے اپنا حساب کتاب سے چلتا ہے, یعنی اپنی آمدن کا خرچ کا حساب کتاب رکھتا ہے. تو وہ حساب کتاب رکھنا, فضول خرچی سے بچنا, یہ فضول خرچی جو ہے نا, فضول خرچ شیطان کا بھائی ہے. وہ قرآن میں ہے, آیت ہے یہ بھی, ان المبذرین کیا ہے وہ اخوان الشیاطین. تو اس طرح سے مفہوم کی آیت ہے کہ جو اسراف کرنے والے لوگ ہیں اس کو پسند نہیں کیا گیا اور اس کو شیطان کا بھائی بھی قرار دیا گیا ہے. تو اسراف کرنا جو ہے نا وہ ہمارے دین کے اندر منع ہے, اور ہم لوگ ابھی اسراف کرتے ہیں. یعنی ہمارے کھانے میں بھی اسراف ہوتا ہے, ہمارے جو ہے نا وہ پہننے میں بھی اسراف ہوتا ہے, اور ہمارے رہن سہن میں, لباس میں, ہماری سواریوں میں, گھروں میں, ہر چیز میں اسراف ہے. تو وہ ایک بڑی وجہ ہے, مطلب ہم نے جو اسباب اختیار کیے ہیں نا اس کی وجہ سے بھی ہم بہت ساری مشکلات کا شکار ہیں. تو اگر ہم اپنے اسباب کو دور کریں گے اور اس کے بعد پھر اللہ سے مانگیں گے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نہ عطا فرمائے. اور اگر عطا دیکھیں, اگر اس میں آپ کو ایسا بظاہر بھی لگے یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے کہ بندہ سب کچھ بھی کر رہا ہے پھر بھی وہ جو ہے نا وہ تنگی میں ہے, پریشانی میں ہے, تو یہ پھر اللہ کی طرف سے آزمائش ہے, پھر اس پہ صبر کرنا چاہیے. تو مومن کے لیے کہا گیا نا ہر حال میں اس کے لیے خیر ہے. اگر اس کو کوئی چیز مل جاتی ہے تو اس پہ شکر ادا کرتا ہے, اور نہیں ملتی ہے تو صبر کرتا ہے. سورہ عصر میں ہے نا یہ کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو یہ صبر کرنے کی تلقین تو ہمارے ایمان کا حصہ ہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہمیشہ مشکلات میں رہیں گے. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے نا بالکل آپ عیاشی کے ساتھ ہی رہنا شروع ہو جائیں اور آپ کی دنیا بھی بہت اچھی ہو جائے, آخرت بھی بہت اچھی ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا. آپ کو دنیا میں صبر کرنا ہی پڑے گا. کچھ لوگوں کو اللہ دیں گے زیادہ, ان کو دے کے آزماتے ہیں, اور کچھ لوگوں کو اللہ نہیں دیتے, ان کو نہیں دے کے آزماتے ہیں. ہے دونوں کی آزمائش, یعنی دونوں ہی آزمائش میں. کوئی بھی ایسا نہیں کہ عیاشی میں, عیاشی جو ہے نا ہماری وہ ہمیں, ہماری عیاشی ہے جنت میں. وہ انشاءاللہ ہمیں اس کے لیے اپنی کوششیں رکھنی چاہیے کہ دنیا کی زندگی وہاں پر ہمیں کیسی محسوس ہوگی کہ جیسے ایک دن یا 2 دن. یعنی قرآن میں ہے نا کہ جب پوچھا جائے گا قیامت کے دن کبھی تم دنیا میں کتنا رہے, تو لوگ کہیں گے 1 دن رہے یا 2 دن رہے یا آدھا دن رہے. ایسے ہی محسوس ہوگی یہ زندگی. ایک اور حدیث ہے کہ ایک شخص کو اگر پوری زندگی جو ہے نا وہ منہ کے بل زمین پہ گھسیٹا جاتا رہے اور اس کے بعد قیامت کے دن اس کو جنت میں صرف ایک غوطہ دے کے نکال لیا جائے, پھر اس سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ بھائی تم نے کبھی کوئی مشکل دیکھی, تو وہ کہے گا میں نے تو کوئی مشکل دیکھی ہی نہیں. یعنی جنت کی نعمتیں نا اتنی شدید ہیں, میں اس میں ایک لفظ ایسا استعمال کر رہا ہوں کہ اتنی زیادہ وہ شدید زیادہ ہیں وہ نعمتیں کہ اس کے مقابلے میں دنیا کی ساری مشکلات کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی. دنیا کی حیثیت کہا نا, مچھر کے پر کے برابر بھی اگر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کو اس میں پینے کا پانی بھی نہ دیتا. تو اللہ کے نزدیک تو اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. تو ابھی دیکھیں اس چیز پہ ہم زیادہ پریشان ہوتے ہیں, یعنی ہماری ساری پریشانیاں اس سے ریلیٹڈ ہیں کہ ہماری دنیا خراب ہو گئی, مگر اس پہ ہم پریشان نہیں ہوتے کہ ہماری آخرت خراب ہو رہی ہے. اگر ہمارے جو ہے نا وہ آخرت تباہ ہو رہی ہے, ہم ایسے اعمال کر رہے ہیں کہ جس میں ہم وہاں پہ جا کر جو ہے نا وہ خالی ہاتھ ہو جائیں گے. وہ ہے نا شخص کے جو کون ہے میری امت کا مفلس ہم کس کو کہتے ہیں, جو بینک کرپٹ ہو جاتا ہے. وہ ہم بینک کرپٹ کہتے ہیں کہ بھائی وہ شخص ہے جس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ مفلس کون ہے, تو صحابہ نے کہا بھائی جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو, تو مفہوم اس طرح سے کہ وہ مفلس ہے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, میری امت کا مفلس وہ شخص ہے کہ جو قیامت کے دن آئے گا تو اس کے ساتھ نیکیاں پہاڑوں کی طرح ہوں گی, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ یعنی لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ بھئی یہ تو سیدھا جنت میں ہی جائے گا. تو اس کے بعد کچھ لوگ آ جائیں گے جو دعوے دار ہوں گے, وہ کہیں گے کہ اس نے ہمارا حق مارا تھا, اس نے ہمارے پیسے کھائے تھے, اس نے مجھ پہ زیادتی کی تھی, اس نے ظلم کیا تھا. تو اس کی نیکیاں ان لوگوں کو بدلے میں دی جائیں گی, کیونکہ وہاں پر اور کوئی کرنسی نہیں چلے گی, اس دن صرف نیکیاں ہوں گی. تو وہ جب ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی پھر بھی دعوے دار باقی ہوں گے, پھر ان دعوے داروں کے گناہ لے کر اس پہ ڈالے جائیں گے, اور پھر اس شخص کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو یہ اصل مفلس ہے. اب آج کل کے دور میں ہم لوگ افلاس سے ہی تو ڈر رہے ہیں, ہم مفلسی سے ڈر رہے ہیں نا کہ بھئی ہم کہیں مفلس نہ ہو جائیں, ہم کہیں سڑک پہ نہ آ جائیں, ہم کہیں بھوک سے نہ مر جائیں. بھئی رزق کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ پتھر میں بھی کیڑے کو بھی رزق پہنچاتا ہے. تو رزق تو انشاءاللہ ملے گا, اس کے بغیر کوئی شخص مر نہیں سکتا جب تک وہ اپنے حصے کا رزق کھا نہ لے. تو ہمیں فکر جو ہونی چاہیے نا وہ ہونی چاہیے رزق دینے والے کو راضی رکھنے کی. اس کو آپ راضی رکھیں گے آپ کو رزق ملے گا, کیونکہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا یہ ہم بحیثیت مسلمان بات کر رہے ہیں. اگر کوئی غیر مسلم ہے اس کا جو بھی عقیدہ ہے وہ جانے, اللہ جانے. اور اس ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلمان جو غیر مسلم ہیں ان کی نیکیوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا ہی میں دے دیتے ہیں. یہ بات ہے کہ ان کو جو ترقی وہ کر رہے ہیں دنیاوی لحاظ سے, جو وہ بہت ساری ترقیاں حاصل کر رہے ہیں, تو وہ اس کے پیچھے ان کی صدقہ خیرات بھی ہے, بہت ساری ان کی اچھائیاں بھی ہیں, جو اخلاقی اچھائیاں ان کے اندر ہم لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی دیکھو وہ کتنا خیال رکھتے ہیں دوسروں کا, اور وہ جو ہے نا ٹریفک کے قوانین کی پابندی کرتے ہیں, ان کے معاشرے میں صفائی ہے. ہمارے یہاں صفائی نصف ایمان ہے, لیکن ہمارے یہاں انتہائی زیادہ گندگی ہے اور ہم صفائی کو خیال ہی نہیں رکھتے. ان کے یہاں جو ہے نا وعدے کی پاسداری ہے,
ان کے یہاں سچائی ہے, ان کے یہاں جھوٹ نہیں بولا جاتا, ان کے یہاں دھوکہ نہیں دیا جاتا, ان سے کاروبار کرنا جو ہے نا وہ بہت آسان ہے. اور جبکہ پاکستانیوں سے کاروبار کرنا یا مسلمانوں سے کاروبار کرنا انتہائی خطرناک ہے. خود پاکستانی کہہ رہے ہوتے کہ بھائی کسی پاکستانی سے نہیں کرنا معاملہ, کسی انگریز سے کر لینا ہے, کسی عیسائی سے کر لینا, لیکن کسی مسلمان سے نہیں کرنا. یہ المیہ پوری دنیا کے ہمارے مسلمانوں کا ہے اس وقت میں کہ ہم نے اپنے دین پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے. ہماری ساری تعلیمات میں سے جو باتیں انہوں نے دوسروں نے اپنا لی ہیں تو اس کے فوائد ان کو دنیاوی طور پر مل رہے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس دنیا کو اسباب کے تحت پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے نا معجزے کے تحت نہیں پیدا کیا ہے, اس کو اسباب کے تحت پیدا کیا ہے. 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کیا ہے, جو قرآن میں سورہ سجدہ کے اندر بیان ہوا ہے کہ ہم نے اس کو 6 دنوں میں بنایا. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اسباب کو اختیار فرمایا ہے اور اس کو یعنی کہ پورے طریقے سے بنایا ہے اور اس کو چلا بھی اسباب کے ہی تحت رہے. تو معجزات تو اس میں کبھی کبھار ہوتے ہیں جو کہ ایمان کے لیے نشانیاں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوتی ہیں, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا. ابھی انڈیا جس چاند پر پہنچ گیا ہے تو وہ اس چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے اور واپس جڑ گیا تھا, اور وہ لکیر ابھی تک موجود ہے. اگر وہ اس کو دکھائیں گے تو بڑی بات ہے, وہ دکھائیں گے نہیں. اگر وہ دکھا دیں تو ان کے اپنے ملک کے لوگ پتہ نہیں ہو سکتا ہے کتنے ایمان لے آئیں. بہرحال ہدایت اللہ کے اختیار میں, معجزات اللہ تعالیٰ نے نشانیوں کے لیے رکھے ہوتے ہیں, لیکن عام طور پہ جو ہے وہ دنیا اسباب کے تحت چلتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسباب کو اختیار فرمایا ہے. آپ کے پاس ایک شخص آیا جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور آپ سے سوال کیا, تو آپ سب نے پوچھا بھائی تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایک پیالہ ہے جس میں کھانا کھاتا ہوں یا پانی پیتا ہوں, اور ایک بستر ہے. تو آپ نے اس سے وہ دونوں چیزیں منگوائیں. اس کو بھیک نہیں دی آپ نے کہا وہ دونوں چیزیں لاؤ. وہ لے کر آیا, آپ نے اس کو فروخت کیا 2 درہم میں. پھر اس سے آپ نے ایک کلہاڑی خریدی اور اس سے لکڑی منگوائی اور اپنے ہاتھ سے اس لکڑی کا دستہ اس کلہاڑی میں فٹ کیا اور اس کے حوالے کیا, اور اسے کہا جاؤ جنگل جا کے لکڑیاں کاٹو اور لا کر بیچو. اور اس نے وہ شروع کیا اور اس کے بعد وہ یعنی کہ ٹھیک ہو گیا اس کے معاملات. تو یعنی کہ کیا سبق دیا گیا کہ بھیک نہیں دینی ہے, بلکہ یعنی کہ مچھلی پکڑنا سکھانا ہے, کہ اس کو کسی روزگار کے اوپر آپ لگا دیں, کسی شخص کو اس کو آپ کوئی راستہ بتا دیں, حلال کمانے کا راستہ بتا دیں. ایک صحابی کا ذکر ملتا ہے کہ وہ بہت زیادہ پریشانی کی حالت میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے اپنا ذکر کیا پریشانی کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ بھئی تم فجر کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو. تو وہ شروع ہو گئے پڑھنا. پھر کچھ عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے پوچھا بتاؤ بھئی کیا حال ہے اب تمہارا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو اتنا مال آ رہا ہے کہ سمجھ نہیں آتا کہ کہاں سے اٹھاؤں کہاں رکھوں. تو یہ یعنی کہ اس طرح کے بھی ہمیں اسباق ملتے ہیں کہ اس طرح کے بھی ہمیں بتائے گئے طریقے سکھائے گئے. لیکن اگر دیکھیں کوئی شخص جو ہے نا وہ باقی زندگی تو ساری اپنی شریعت کے خلاف گزارے اور ایک آدھ تسبیح کر کے وہ سمجھے کہ جی بس اب اس سے جو ہے نا میرے گھر میں دولت برسنے لگے گی, تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا. یعنی ہم جو ہماری زندگی تو پوری کی پوری ٹھیک ہونی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری ایک حصہ ہمارا صحیح ہو باقی 10 حصے ہمارے خراب ہوں. قرآن میں ہے نا کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, کہ آپ جو ہے نا دین میں ایمان جب لاؤ تو ایمان کے ساتھ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو, اس کی ساری تعلیمات کو اپناؤ, اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناؤ, اپنی زندگی اس کے پورے کا پورا اس کے مطابق گزارو, 2 رنگی اپنی زندگی میں سے ختم کرو. یہ نہیں کہ کاروبار جو ہے نا وہ چل رہا ہے غیر مسلموں کے حساب سے اور ان کے طور طریقوں کے اوپر چل رہا ہے, اور بلکہ اس کے اندر بھی آپ جو ہے نا وہ اخلاقی ساری جو برائیاں ہیں ان کو بھی آپ نے اختیار کیا ہوا ہے. تو یہ ہمارے معاملے ہمارے معاشرے کے اندر بہت عام چیز ہے کہ اخلاقیات میں چاہے وہ اخلاق اس سے مراد ہو کہ آپ گالم گلوچ کر رہے ہیں بات چیت کر رہے ہیں, تو وہ مومن کے بارے میں ہے نا حدیث ہے کہ مومن جو ہے نا وہ گالم گلوچ نہیں کرتا ہے, مومن جھوٹ نہیں بولتا ہے. وہ جھوٹ کے بارے میں تو بہت زیادہ آیا ہے کہ مومن جھوٹ نہیں بولتا ہے, اور جھوٹ اس وقت ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے. پھر اسی طرح منافق کی بھی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, اور جب غصے میں ہوتا ہے تو وہ گالی گلوچ کرتا ہے, اور وعدہ کرتا ہے تو وہ پورا نہیں کرتا ہے. اور پھر منافق کی نشانیاں قرآن میں جو بیان ہوئی ہیں کہ جب وہ آتا ہے نماز کے لیے تو وہ بڑی کسل بندی کے ساتھ آتا ہے, سستی کے ساتھ آتا ہے, لوگوں کو دکھانے کے لیے آتا ہے, اللہ کی رضا کے لیے نہیں آتا ہے. تو یہ بہت ساری ہم اپنے اندر اگر ہم تلاش کریں گے تو ہم سب کو مجھ سمیت ہم سب کو جو ہے وہ اپنے اندر کچھ نہ کچھ اس میں سے نشانیاں نظر آئیں گی. تو یہ اسباب ہیں سارے. جب آپ وہ اسباب بھی اختیار نہیں کریں گے تو پھر نتیجہ بھی یہی نکلے گا. آپ صبح اٹھیں گے نہیں, صبح آپ سوتے رہیں گے, آپ اپنا وقت جو ہے وہ فضول چیزوں میں لایانی چیزوں میں ضائع کرتے رہیں گے. قرآن کے بارے میں نا قرآن قیامت کے دن آ کر شکایت کرے گا کہ یہ انہوں نے جو ہے نا وہ اس امت نے قرآن مجھے جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا, یعنی مجھے ترک کر دیا تھا, مجھے اکیلا چھوڑ دیا تھا. تو یہ قرآن شکایت کرے گا. ہم لوگ اس کا مطالعہ نہیں کرتے. ہماری کتنے لوگوں کی زندگیوں میں تلاوت قرآن جو ہے نا اس کا کوئی حصہ ہے, اور وہ بھی سمجھ کر, یعنی کہ سمجھ کر تو پڑھنے والے شاید اور بھی کم ہیں, اور بغیر سمجھے پڑھنے والے بھی بہت کم ہیں, بہت کم رہ گئے ہیں. اب جو پہلے کبھی ہوتا تھا کہ لوگ بیٹھ کر صبح میں سورہ یاسین پڑھ رہے ہوتے تھے,
کوئی جو ہے وہ رات کو سورہ واقعہ پڑھ رہا ہوتا تھا, رات کو سوتے وقت سورہ ملک کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے, کوئی وہ سوتے وقت پڑھا کرتا تھا. تو اب سوتے وقت ہمارے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے, ہم فارغ ہوتے ہیں ہمارے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے. ہم بتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ہم واش روم میں ہوتے ہیں نا تو بھی ہمارے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے. ہاں, تو یہ یعنی کہ ہمارے پاس کوئی خالی وقت بچا ہی نہیں. صحیح. بیت الخلا جو ہے نا اس کو کہتے ہیں واش روم کو, تو خلا جو ہے وہ اس سے مراد ہے خالی, یعنی ایسا گھر جو کہ خالی ہو, جس میں کوئی دوسرا نہ ہو, جس میں آدمی کو تنہائی میسر ہو. تو ہمیں وہاں بھی تنہائی میسر نہیں رہی, تو ہمارے پاس سوچنے کا وقت بھی نہیں بچا. تو اسی لیے بات شروع میں جو آئی تھی میں پھر اس کو دہراؤں گا کہ اس وقت میں جو ہمارے دور کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ موبائل ہے. تو اگر ہم اس سے جتنی جان چھڑا سکتے ہیں اپنی, جتنی چھڑا لیں گے تو اتنا زیادہ ہم جو ہے اپنی زندگیوں پہ کنٹرول حاصل کر سکیں گے. ورنہ ہماری زندگیاں جو ہے نا وہ ہمارے کنٹرول سے باہر نکل جا چکی ہیں. اور اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے بڑے چھوٹے کی اور بوڑھے کی اور جوان کی اور کسی عالم دین کی اور ایک غیر عالم کی, اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے. تقریباً بلا مبالغہ یعنی کہ اس وقت میں اکثریت بہت ہی جو آٹے میں نمک کے برابر لوگ شاید ہوں گے جو اس سے بچے ہوئے ہیں. اور ویسے بھی خیر آٹے میں نمک کے ہی برابر جو ہے نا لوگ وہ جنت میں بھی جائیں گے. یعنی کہ جو ہمیں حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ اپنی اولاد میں سے جہنم کا حصہ نکالو, تو وہ پوچھیں گے کتنے نکالوں, تو ان کو کہا جائے گا کہ 1000 میں سے 999, تو یعنی کہ 1000 میں سے ایک بندہ جنت میں جائے گا. تو یہ سن کر صحابہ کرام جو تھے وہ رونے لگے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر ہمارا کیا ہوگا, اور یہ تو پھر اکثریت ہی جو ہے وہ جہنم میں جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں دیکھو, مجھے یہ امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ جو جنت میں جائیں گے اس میں سے آدھے میری امت میں سے ہوں گے. اچھا, ہاں, تو یہ بات سن کر جو ہے نا وہ خوش ہوئے. اور بہرحال یعنی کہ اور اس میں جو اکثریت ہے جہنم میں جانے والوں کی, تو اس میں جو ہے نا وہ بڑی تعداد ہے یاجوج ماجوج کی. اور یاجوج ماجوج کے بارے میں فرمایا اسی حدیث میں ہی ذکر ہے کہ ان کی تعداد اتنی ہے کہ اگر کوئی سرخ بیل ہو اور اس کے کچھ بال سفید ہوں تو وہ جو باقی جو سفید بال ہیں وہ باقی امتیں ہیں, اور جو سرخ بال ہیں وہ یاجوج ماجوج ہیں. اچھا. یعنی ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے, اور وہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. یعنی وہ انسان ہی ہیں, وہ کوئی غیر انسانی مخلوق نہیں ہے, وہ انسان ہی ہیں اور انسانوں میں سے شامل ہیں. لیکن یہ کہ وہ سب کے سب جو ہے وہ جہنمی ہیں. صحیح. اور یہ اس کے علاوہ جو امتیں ان میں سے پھر بڑی تعداد جو ہے وہ جنت میں جانے والوں کی وہ اس امت کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. لیکن بہرحال ہمیں بے فکر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں تو آپ ہمیں بخشوا لیں گے. آپ ضرور شفاعت کریں گے انشاءاللہ, لیکن ہم اپنے آپ کو اس شفاعت کا مستحق تو بنائیں. ہم اپنے آپ کو ایسا تو تیار کریں کہ یہ نہ ہو, کیونکہ یہ بھی حدیث ہے نا کہ کچھ لوگ آئیں گے قیامت کے دن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر موجود ہوں گے. تو وہ جب آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہچان کر کہیں گے کہ بھائی آنے تو یہ میرے امتی ہیں, تو ان کو فرشتے جو ہے نا وہ دور ہٹا دیں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے یہ جو ہے نا وہ انہوں نے دین میں آپ کے بعد جو ہے وہ بہت ساری نئی نئی باتیں نکال لی. اور وہ ان کو دور, ان سے کہا, وہ کہیں گے دور کر دو ان کو مجھ سے دور کر دو. اس طرح کا مفہوم ہے. تو ایسا نہ ہو کہیں کہ ہم جو ہے وہ دین سے دور کر دیے جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیے جائیں. تو ہم اپنے آپ کو کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے, کیونکہ انسان کے اختیار میں جو کچھ ہے, جتنا وہ مکلف ہے, جتنا وہ کر سکتا ہے اس کا وہ مکلف ہے, اور جو اس کے اختیار سے ہی باہر ہے تو اس کا وہ مکلف نہیں ہے. اس سے نہیں پوچھا جائے گا جو چیز اس کے حق میں اس میں ہاتھ میں ہی نہیں. پوچھا جو ہم سے جائے گا وہ ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا, اور کہا گیا کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور اسی طرح سے ایک جگہ پر ہے کہ علیکم انفسکم, یعنی تم پر تمہاری اپنی ذمہ داری ہے. اور یہ بھی کہا گیا کہ تم کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تو سب نے اپنا اپنا ہی بوجھ اٹھانا ہے. البتہ اپنے بچوں کے لیے, اپنی بیوی بچوں کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, والدین کے لیے ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم ان کو حلال رزق کھلائیں. سب سے پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کثرت کی نہیں بلکہ حلال کی, پھر اس کے بعد برکت کی. یعنی برکت جو ہے نا وہ ضروری نہیں کثرت میں ہی ہو. بعض اوقات برکت یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کے اخراجات آپ کی آمدنی سے کم ہو جائیں, تو یہ بھی برکت ہے. اگر آپ بیمار پڑ کے اپنے پیسے کو ضائع کر رہے ہیں بہت ساری چیزوں میں اور اللہ نے آپ کو بیماری سے بچا لیا, آپ کسی ایکسیڈنٹ کا خدا نخواستہ شکار ہو گئے اور آپ کے بہت سارے پیسے وہاں خرچ ہو گئے, تو اگر اللہ نے اس سے بچا لیا تو یہ بھی ساری برکت کی شکلیں ہیں. آپ کی زندگیوں میں سکون ہے, اگر آپ کی زندگی جو ہے نا وہ پرسکون ہے, آپ بہت سارے حوالوں سے پریشان نہیں ہیں, معاشی حوالوں سے بھی اور گھریلو معاملات کے حوالے سے بھی, خاندانی حوالوں سے بھی, تو یہ بھی ایک ذہنی سکون بھی جو ہے نا ایک برکت کی شکل ہے. تو یہ یعنی کہ اللہ سے جو ہے نا وہ برکت مانگنی چاہیے اور جامع دعائیں مانگنی چاہیے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اب اس میں سب کچھ آ گیا, یعنی دنیا کی بھی اچھائی مانگ لی, آخرت کی بھی اچھائی مانگ لی, اور جو ہے وہ جہنم سے کے عذاب سے پناہ بھی مانگ لی. تو یعنی کہ ہمیں اس طرح کی جو ہے نا وہ چیزیں سکھائی گئی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں مانگیں, ہم اللہ کی شان کے حساب سے ہی مانگیں. آپ نے اگر دنیا بھی مانگنی ہے تو بھائی کھل کے مانگیں اور یقین سے مانگیں. دیکھیں دعا بھی جو ہے نا وہ جب قبول ہوتی ہے جبکہ وہ یقین سے مانگیں, اس کے جو ہے وہ تقاضے پورے کیے جائیں. اور اس کے تقاضوں میں ایک اہم تقاضا یہ ہے کہ ہم پورے یقین کے ساتھ دعا مانگیں. بے شک ایسا ہی ہے.
تو یہ اور اس طرح کی اور بھی چیزیں ہیں، لیکن فی الحال میرے خیال سے ٹھیک ہے ڈاکٹر بلال، آپ کا ٹائم کا بے انتہا شکریہ کہ سیرت کے حوالے سے جو آپ ان حالات میں رہنمائی کر سکتے تھے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ ایک ذمہ داری کے اوپر موجود ہیں، آپ جہاں لوگوں کی حجامے کے حوالے سے رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں بہت سارے لوگ آپ سے اس قسم کی رہنمائی بھی چاہتے ہیں. تو اسی سلسلے میں آج ہم نے آپ کو دعوت دی تھی کہ آپ جو ہیں وہ سیرت کے حوالے سے جو بھی لوگوں کے اس ٹائم پہ مسائل ہیں، چاہے وہ سماجی حوالوں سے ہوں، چاہے وہ معاشی حوالوں سے ہوں، چاہے وہ دینی حوالوں سے ہوں، تو آپ خود بھی اس کو پڑھ بھی رہے ہیں، یقیناً دیکھ بھی رہے ہیں، تو یقیناً اس حوالے سے جو رہنمائی آپ کر سکتے تھے وہ آپ نے سیرت کے اصولوں کے عین مطابق جو کر سکتے تھے وہ آپ نے کرنے کی بھی کوشش کی ہے. تو میں امید کروں گا کہ جو لوگ اس ساری چیز کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یقیناً اس سے کچھ نہ کچھ ان کو مدد اور رہنمائی یقیناً ملی ہوگی. تو آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ اور آپ کے وقت کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے مصروف وقت میں سے وقت نکالا، اور آپ سے اجازت چاہیں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جزاک اللہ خیر. اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہم نے کہا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.